الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको रमज़ान और दुआएं प्रोग्राम क़रीब मुजीब डे 5 में खुशामदीद। आज इंशाल्लाह प्रोग्राम का सीक्वेंस यही होगा। पहले जो है हम लेसन सुनेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह नीलुफर बाजी आ गई तो ओवर टू यू देन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।
شفق نے آپ سب کو خوش آمدید کہا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ ہم نے آج 5th سیشن کو جوائن کیا ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ سیشن ہے جس میں کہ انشاءاللہ آپ درود کے حوالے سے بہت کچھ جانیں گے. درود کے حوالے سے ہم پہلے بھی کافی کچھ جانتے ہیں لیکن اس دفعہ آپ کو انشاءاللہ کچھ اور نئی باتیں پتہ چلیں گی. تو دیکھیں گے کہ کیا نئی نئی باتیں پتہ چلی ہیں انشاءاللہ. تو ہم شروع کرتے ہیں آج کا اپنا سیشن. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم آپ سے انشاءاللہ لفظی ترجمہ سنیں گے. ڈاکٹر وجیحہ آپ سنائیے لفظی ترجمہ اس آیت کا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا اور جب سألک سوال کریں آپ سے عبادی میرے بندے انی میرے بارے میں فإنی تو بے شک میں قریب ہوں اجیب میں جواب دیتا ہوں دعوتا دعا کا الدائی دعا کرنے والے کی اذا جب دعانی وہ دعا کرے فلیستجیبوا بس ضرور وہ حکم مانے لی میرا ولیؤمنوا اور ضرور وہ ایمان لائے بھی مجھ پر لعلہم تاکہ وہ یرشدون وہ ہدایت پائیں. حسنتی ماشاءاللہ. باقی سب بہت اچھا سنایا ہے. دعانی کا ترجمے میں مجھ سے بھی آئے گا. ٹھیک ہے. جو نون کے نیچے زیر ہے وہ ضمیر کو ظاہر کرے یعنی اپنے لیے دعا مانگے مجھ سے. وہ دعا کرے مجھ سے. ٹھیک ہے. باقی سب ٹھیک ہے. عائشہ آپ سنائیں گی. السلام علیکم. وعلیکم وَإِذَا السلام. اور جب سألک سوال کرے عبادی میرے بندے انی مجھ سے فإنی تو بے شک قریب میں قریب ہوں اجیب جواب دیتا ہوں دعوت دعا کا داعی جب وہ مجھ سے دعا کرے اذا جب داعی وہ مجھ سے دعا کرے. غلط ہو گیا یہاں پر یہ ہے دعا کرنے والے کی. الداعی دعا کا کرنے مطلب ہے والے. دعا کرنے والے کی. الف لام آ رہا ہے نا تو وہ ورب کے ساتھ تو نہیں آئے گا نا, نام کے ساتھ آئے گا. تو داعی دعا کرنے دعا والے کرنے کی. والے فلیستجیبوا پس وہ ضرور دعانی کا حکم ترجمہ کریں. اذا جب دعانی کا ترجمہ کریں وہ مجھ سے دعا کرے. ٹھیک ہے. فلیستجیبوا پس وہ ضرور حکم مانے لی میرا ولیؤمنوا اور ضرور ایمان لائے بھی مجھ پر لعلہم تاکہ وہ یرشدون ہدایت پائیں. وہ ماشاءاللہ ہدایت. ماشاءاللہ بہت اچھا سنا ہے. ذرا پہلی لائن کا ترجمہ دوبارہ سنیں. وَإِذَا اور جب سألک وہ سوال کرے آپ سے عبادی میرے بندے عنی میرے بارے میں فإنی تو ٹھیک ہے. بے شک میں قریب ہوں. گڈ. آپ نے پہلی دفعہ کا یعنی ضمیر کا ترجمہ مس کیا تھا. سوال کرے آپ سے میں آپ مس کیا تھا اور جی. انی کا ترجمہ آپ نے مجھ سے کیا تھا لیکن آپ نے خود ماشاءاللہ کریکٹ کر دیا میرے بارے میں. بارک اللہ فی علم. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں برکت فرمائے. اب ہم آتے ہیں دعاؤں کی طرف. ون بائی ون ہم آپ سے انشاءاللہ جو کل ہم نے حمد و ثنا کے حوالے سے تسبیحات استغفار کی دوسری تسبیحات کو پڑھا تھا ان کو سنتے ہیں. سب سے پہلے ہم سنتے ہیں سحرش انصاری سے. جی سحرش پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. ترجمہ پڑھیے. جی ماشاءاللہ آپ نے عربک بالکل ٹھیک پڑھی ہے. سحرش ترجمہ پڑھیے اس کا. میں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں اور اس کی حمد کے ساتھ میں اللہ سے بخشش کی طلبگار ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتی ہوں. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ بارک اللہ فی علمک. اس کے بعد ہم سیکنڈ تسبیح جو ہے وہ طاہرہ یاسمین آپ سے سنتے ہیں. مقبول دعائیں. سبحان میں پڑھوں. اللہ طاہرہ سبحان یاسمین. اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ پاک ہے, تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے
اللہ کے सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है। बेशक। वला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, इल्लल्लाह को जरा उस तरीके से अदा करें, बाकी सब माशाल्लाह ठीक पड़ा है। यमुना, इसकी अगली तस्बीह आप सुनाइए। जी, बिस्मिल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ए अल्लाह, तू पाक है अपनी तारीफ के साथ, तेरा नाम बड़ा ही बरकत वाला है, तेरी बुजुर्गी बुलंदो बरतर है, तेरे अलावा कोई इला नहीं। माशाल्लाह बिल्कुल ठीक पड़ा है। बस इसमें जो वला वला इलाहा गैरुक, वला को ना खींचे, ठीक है, क्योंकि ये भी बस जी। असली है ना, 2 काउंट खींचेगा, बाकी सब ठीक है। नूर अफशा, इससे अगली तस्वीर जो है वो आप पढ़िए, जो स्क्रीन पर है। नूर अफशा, माइक खोलिए। मैं पढ़ूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। अल्लाह सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा, और तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, बहुत ज्यादा, और तस्बीह अल्लाह ही के लिए है, सुबह व शाम। ठीक है, शुरू से पढ़ें जरा इसको, पहले 2 अल्फाज। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर नहीं, अल्लाहु अकबर। अल्लाह, अल्लाह को जरा पूरे पढ़े, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अल्लाहु अकबर। गुड, ठीक है, माशाल्लाह। जूनी नदीम, आप पढ़िए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही व अदद खल्किही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। पाक है अल्लाह और उसकी तारीफ है उसकी मखलूक की तादाद के बराबर, और उसकी जात की रजा के बराबर। वही है अर्श के वजन और उसके कलमात के नहीं, उसके अर्श के वजन और उसकी कलमात की सही के बराबर। वही है, नहीं है यहाँ सही के बराबर, ठीक है। यानी तारीफ कितनी है? उसकी मखलूक की तादाद के बराबर, उसकी ज़ात की रजा के बराबर, उसके अर्श के वजन के बराबर, और उसकी कलमात की सही के बराबर, ठीक है। अच्छा, एक बात और, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही व अदद खल्की, वाव ऐड नहीं होगा, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्की, ठीक है, यहाँ वाव ऐड हो गया था, उसको देख लीजिएगा। बाकी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, नेक्स्ट हाथ जो खड़ा हुआ है वो मुंतजिर का है। जी मुमताज, आप पढ़िए। जी, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व इलैका यरजिउल अम्रु कुल्लुहु। ऐ अल्लाह, तेरे ही लिए सब तारीफ है और तेरी ही तरफ सब काम लौटते हैं। ठीक है, पहला हिस्सा दोबारा पढ़ें जरा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व इलैका, कुल्लुहु, आप इसको कुल्लुहु के साथ भी पढ़ सकती हैं और कुल्लुहु के साथ भी पढ़ सकती हैं। फिर अगर आप यहाँ हाँ जरा हाँ महसूस होना चाहिए, ठीक है, बाकी सब ठीक है। बारकल्लाहु फीक। अच्छा जनाब, 1 मिनट है मेरे पास। एक साथी ने 2-3 बार पूछा था कि मैं पढ़ूं, वो कौन है जो पढ़ना चाह रही थी? जी मैं पढ़ती हूँ। जी मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए। जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व इलैका यरजिउ अम्रु कुल्लुहु। ऐ अल्लाह, तेरे ही लिए सब तारीफ है और तेरी ही तरफ सब काम लौटते हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका जिन्होंने पढ़ा अभी? नुसरत खान। नुसरत खान फर्स्ट टाइम हमारे साथ शामिल हो रही हैं कि पहले भी शामिल रही हैं? नहीं, मैं लास्ट ईयर भी मैं आपके साथ थी। जी, मैंने पढ़ा भी था आपके साथ। जी, ठीक है, सुनाया भी था मैंने आपको। ये देखिए, इसमें जो है ना, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु, जी दोबारा से जरा अरबिक पढ़े, अरबिक को दोबारा पढ़े नुसरत। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व इलैक, काफ के ऊपर ना तो जबर है ना जेर, तो जी व इलैका यरजी अम्रु कुल्लुहु।
ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ سب سے جن سے تسبیحات پڑھوائی نہیں انہیں پڑھنے کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی بولی ہوئی ان باتوں کو اپنے پاس بہترین الفاظ میں قبول فرما لے، لکھ لے، اور ان تسبیحات کو ہمارے لیے اللہ کی حمد کو، اللہ کی تسبیحات کو ہمارے لیے نجات کا سبب بنائے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ آج اب ہم جو ہے وہ درود کے حوالے سے آج کا سیشن ہے، اور انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، غور سے سنیے گا، اور ساتھیوں کو بھی جوائن ان کروائیں اگر آپ کے ساتھ کچھ موجود ہیں یا جن کو آپ لنک بھیجنا چاہتے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آج کا سیشن۔ اس کے سیشن کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اس پر کافی سوالات ہیں ہمارے پاس جو ڈسکس کریں گے، اور 2 فقہی سوالات بھی ڈسکس کریں گے جن کا بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ کوئز پول کریں گے اینڈ میں، جو 8-10 سوالات ہوتے ہیں جو آپ سے ہم پوچھتے ہیں۔ تو اب ہم استاذہ کی آواز میں سنتے ہیں درود کے حوالے سے۔ اوور ٹو یو ایڈمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ بلا شبہ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری پکار سنتا ہے، نہ صرف یہ کہ سنتا ہے بلکہ جواب بھی دیتا ہے، ہماری دعائیں قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس کو پکارتے رہنا چاہیے، دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ دعا مانگنا افضل ترین عبادت ہے، دعا میں استعمال کیا ہوا وقت عبادت شمار ہوتا ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو پھر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرنا چاہیے، اس کی باتیں بھی ماننی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا چاہیے، بھروسہ رکھنا چاہیے، اعتماد کرنا چاہیے کہ وہ ہماری دعاؤں کو رائے گاں نہیں جانے دے گا بلکہ انہیں قبولیت کا شرف عطا کرے گا جیسا کہ اس کا وعدہ ہے، اور وہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ اور اس طرح انسان صحیح راستہ پا جاتا ہے، زندگی کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ سو اس سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں ان چیزوں کو جو ہمارے اور دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں حائل ہیں، یعنی ہماری اپنی غلطیاں، ہماری کوتاہیاں، ہماری خطائیں، ہمارے گناہ، ہماری نافرمانیاں، ان کو راستے سے ہٹانا چاہیے، ان سے توبہ بھی کرنی چاہیے، ان کو چھوڑ دینا چاہیے، اور ان کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ رب تو دور نہیں، وہ تو قبول کرے گا، لیکن ہم بھی تو وہ کام کریں کہ جس سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ قبولیت بڑھ جاتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت پیش کرنے سے پہلے تسبیح کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ جب ہم درود پڑھ لیتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما۔ ابن مسعود کہتے ہیں جب کوئی آدمی اللہ سے سوال کرنے کا ارادہ کرے تو پہلے وہ اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کرے جو اس کے لائق ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد دعا کرے۔ اس طرح کرنے سے ممکن ہوگا کہ وہ کامیاب ہو جائے، یعنی اپنی مطلوبہ چیز کو پا لے، اس کی دعا قبول ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہر دعا روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ یہ ان کے احساسات ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ درود ہی دعاؤں کو آگے بڑھانے والا ہے۔ مناوی کہتے ہیں کل دعاء محجوب، یعنی ہر دعا سے قبولیت روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ دعا کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، یعنی دعا اللہ کی طرف نہیں اٹھتی یہاں تک کہ اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کو نہ ملایا جائے، کیونکہ درود دعا کی قبولیت کا وسیلہ ہے۔ ہم نے دعا کی اہمیت اور آداب میں پڑھا تھا کہ کچھ وسیلے ایسے ہیں جو جائز ہیں اور کچھ وسیلے ایسے ہیں جو درست نہیں ہیں۔ تو جائز وسیلوں میں سے ایک وسیلہ کیا ہے کہ ہم درود پڑھیں تاکہ ہماری دعا آگے بڑھے۔ دعا میں درود کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالی ہماری ساری ضروریات کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ صحیح الترغیب والترہیب میں آتا ہے ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنی دعا کا تہائی یعنی 1/3 حصہ آپ پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو تو۔ اس نے کہا 2/3 2/3؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو۔ اس نے کہا اگر میں ساری دعا درود کے لیے مقرر کر دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اللہ تمہاری دنیا اور آخرت کے غم و فکر کے لیے تمہیں کافی ہو جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پھر کوئی دعا مانگے ہی نہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں۔ یعنی دعائیں تو ہم مخصوص وقت میں پڑھتے ہیں یا پھر جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن درود ہم ہر وقت پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی ہماری روزانہ کی جو روٹین ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کیونکہ کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ بھی بڑی پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں کہ بغیر وضو کے درود نہ پڑھا جائے، سر پہ دوپٹے کے بغیر درود نہ پڑھا جائے، راستے میں کہیں درود نہ پڑھے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، دعا ہو، ذکر ہو، درود ہو، وضو کے ساتھ، وضو کے بغیر، راستے میں، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے، ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ وضو کے بغیر نہیں ہوتی، وہ پوری طرح سطر ڈھانکے بغیر نہیں ہوتی۔ آپ لمبی سے لمبی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ نے ایسا دوپٹہ اوڑا ہوا ہے کہ آپ کے بال جھلک رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ لیکن درود شریف کے وقت اگر آپ کام کر رہے ہیں، مثلا کھانا پکا رہے ہیں اور آپ نے دوپٹہ اتار کے ایک طرف رکھا ہوا ہے کہ بار بار وہ بیچ میں اٹک رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں، سر ننگا بھی ہے تو درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ تو درود شریف پڑھتے رہنے سے انسان کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ کے دل پر بوجھ ہے، غم ہے، پریشانی ہے، تو درود ان چیزوں کو دور کرنے والا ہے، ان کا ازالہ کرنے والا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کی خیر کو جمع کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو غم اور فکر میں کافی ہو جائے تو ایسا شخص دنیا اور آخرت دونوں کی پریشانیوں سے نکل جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کی فضیلت کیا بتائی کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کے ہم و غم کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی پھر سارے معاملات آپ کے اللہ کے سپرد ہو جائیں گے۔ یعنی اذن یکفیک اللہ ما اہمک، تمہاری دینی، دنیاوی، اخروی معاملات، ہر چیز میں جو پریشانیاں ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ایک محسن کے احسانات کو یاد کرتا ہے۔ یعنی جیسے شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں کیا کروں گا؟ اور نعمتیں دوں گا۔ درود شریف کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو درود کیا ہے؟ درود دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو احسانات ہیں کہ آپ نے ہمیں ایمان سے روشناس کیا، قرآن سے روشناس کیا، حکمت سے روشناس کیا اور ہماری خاطر دعائیں کی، بے شمار احسانات ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کو کیا بدلہ دے سکتے ہیں؟ کس شکل میں بدلہ دے سکتے ہیں؟ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اب ہمارے والدین ہمارے ساتھ احسان کرتے ہیں تو ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، ہم ان کو کچھ پکا کے دے دیتے ہیں، ہم ان کو کچھ کھلا دیتے ہیں، ہم ان کو کچھ گفٹ دے دیتے ہیں، یعنی مختلف طریقے سے ماں باپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے انہیں ضرورت ہو یا نہ ہو۔ ہم سب ایسا ہی کرتے ہیں نا، یعنی ہم یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ ان کو اس وقت ہمارے لاڈ پیار کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، وہ دکھی ہیں، پریشان ہیں یا نہیں ہے۔
ہم اپنی محبت کا اظہار کسی نہ کسی شکل میں کرتے رہتے ہیں. وہ فوت ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر ان کو وزٹ نہیں کر سکتے، ان کو دیکھ نہیں سکتے، ان کو کچھ دے نہیں سکتے، انہیں کچھ کھلا پلا نہیں سکتے. پھر ہم ان کے لیے بس صرف دعائیں کرتے ہیں یا صدقہ خیرات کر دیتے ہیں. یہی چیزیں ان کو فائدہ دیتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر سب انسانوں سے زیادہ ہیں، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہیں ہم پر. اگر ہم سیرہ پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ نے کتنے دکھ اٹھائے، کتنے غم اٹھائے، کتنی پریشانیوں سے گزرے، تو حیران ہو جاتا ہے انسان کہ اتنی بھی سچی خیرخواہی کسی انسان کے اندر ہو سکتی. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو تم سے بھی زیادہ تمہارے لیے مہربان ہے. یعنی ہم اپنی جانوں کے بارے میں اتنے فکر مند نہیں ہوتے، ہم اپنے آپ کو خود جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے وہ فکر نہیں کرتے جتنی فکر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کی. تو ان کے احسانات کا بدلہ کیسے دیں گے ہم ان کے لیے کیا کریں گے؟ ہم ان کے لیے درود پڑھیں گے. تو یہ درود کا پڑھنا، آپ کے احسانات کا بدلہ تو ہم کہاں سے دے سکتے ہیں، لیکن اس کے جواب میں ایک شکریہ ادا کرنے کا انداز ہے. ان کی مہربانیوں کو اکنالج کرتے ہیں، کیونکہ جو شکر گزار انسان ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی مطمئن ہوتا ہے، اس کی ایک فلفلمنٹ ہوتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے آگے کے مرحلے بھی آسان ہوتے ہیں. وہ جس کے ساتھ بھی شکر گزاری کا معاملہ کرتا ہے، عام انسانوں کے ساتھ بھی، تو وہ ان کا محبوب بن جاتا ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو کیا ہم اللہ کے محبوب نہیں ہوں گے؟ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور شکریہ ادا کرنا صرف زبان سے تھینک یو کہنا نہیں ہوتا، وہ مختلف طریقے سے کسی کو دعا دینا بھی. یعنی اگر ہم کسی کے احسان کا بدلہ صرف دعا کی شکل میں بھی دیتے ہیں تو یہ بھی شکریہ ادا کرنے کی بہت بڑی قسم ہے. اور پلٹ کر واپس تو اپنے اوپر ہی آتا ہے. یعنی جب شکر کسی کا ادا کرتے ہیں، جب کسی کے احسان مند ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے بس صرف تکلفاً، رسماً، ایک فیشن کے طور پہ، ایک روٹین کے طور پر کسی کو تھینک یو بول دینا. نہیں، دل سے جینوئنلی دوسرے کا شکر گزار ہونا، یہ اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھاتا ہے. اس میں آپ کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ مجھ سے محبت کرے، نہیں، آپ اس کو اکنالج کر رہے ہوتے ہیں، اس کا احسان مان رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کی محبت ڈال دیتا ہے. اور جو ناشکرے انسان ہوتے ہیں، جو ناقدرے ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم اللہ ہی کے حق میں ناقدرے، وما قدر اللہ حق قدری، ہم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق ہے. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے. تو ہماری یہ تسبیحات اور ہمارا یہ درود شریف اس قدر کی طرف بڑھنے کا ایک چھوٹا سا جسچر ہے کہ ہم واقعی اس بات کو مانتے ہیں کہ ان کے ہم پر احسانات تھے. لہٰذا جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے باقی چیزیں چھوڑی اور ہم آپ کا حق ادا کرنے کی طرف متوجہ ہو گئے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند آتی ہوگی کہ یہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، اپنے لیے نہیں کچھ مانگ رہا، اپنی باتیں نہیں کر رہا، یہ اپنے غموں کو بھول کے، اپنے کاموں کو چھوڑ کے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے. یعنی ان کا احسان مان کر، ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے لیے دعا کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، سب سے بہترین بندے ہیں، سب سے بہترین نبی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا ہو، آپ پر درود پڑھنا ہو، یہ سب کس میں اضافہ کرتا ہے؟ اللہ کی محبت بندے کو ملتی ہے. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. اور اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرے پھر اس کی تو بات ہی کیا، سیجعل لہم الرحمن ودا، اس کے مسائل کیسے حل نہیں ہوں گے؟ اس کے مسائل ضرور حل ہوں گے، اس کے غم دور ہوں گے، اس کی پریشانیاں دور ہوں گی. لہٰذا جب ہم اس سٹیٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ درجہ اس سے بھی بڑھ جاتا ہے جو ہم اپنے لیے خود کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں نا. کیونکہ جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو آپ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں. یہ تو انسان کا حال ہے، انسان کی محبت ہے نا. تو جس انسان سے اللہ کو محبت ہو پھر اس کے مسئلے کیسے حل نہیں ہوں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے بہترین چیزیں کیوں نہیں کریں گے؟ تو اس طرح یہ درود جو ہے وہ دعا سے بھی بازی لے جاتا ہے کہ انسان اللہ کی محبت حاصل کر لیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ باقی دعائیں نہ مانگیں، کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ساری دعائیں مانگی ہیں. یہ جو ہم آپ کو جتنی بھی دعائیں سکھا رہے ہیں یہ مسنون دعائیں ہیں، ان کو دعا سمجھ کے پڑھیں اور اس کو ریپیٹڈلی پڑھیں، کیونکہ دعا میں تکرار بھی ضروری ہے. ہم آداب میں پڑھ چکے ہیں، اصرار ضروری ہے، تکرار ضروری ہے، افتقار ضروری ہے. تو اپنی محتاجی، اپنی عاجزی، اپنی ہمبلنس کو ظاہر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں. تو درود جو ہے اس کے بارے میں جو قرآن مجید میں آتا ہے، آیت دوبارہ سنتے ہیں. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ سبحانہ و تعالی خود اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی درود بھیجتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ملائے اعلیٰ میں، آسمانوں کی بلند مجلس میں اپنے بندے، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، ان کے بلند مرتبے اور ان کی بلند شان کی خبر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خود تعریف کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں، آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل کرتے ہیں. اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. جیسے فرشتے تسبیح کرتے ہیں نا، اور جیسے کائنات کی باقی چیزیں سب اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرشتے درود بھیجتے ہیں. اور ان کا درود بھیجنا کیا ہے کہ آپ کے لیے رحمت اور مغفرت اور بلندی درجات کی دعا. یعنی ایک تو فرشتے ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص دعائیں کرتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ ان پہ درود بھیجتا ہے، ان پہ رحمتیں نازل کرتا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو پھر اہل ایمان کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی بات کی گئی تاکہ ہمارے اندر بھی شوق پیدا ہو کہ ہم بھی درود بھیجیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم بھی آپ پر خوب خوب درود اور سلام بھیجو، صلاۃ و سلام بھیجو. یعنی پہلے آسمان والوں کی خبر دی گئی کہ فرشتے ایسا کر رہے ہیں، پھر زمین والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی ایسا کرو. قرطبی کہتے ہیں اس آیت کے ذریعے اللہ نے اپنے رسول کو آپ کی زندگی میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کی وفات کے بعد آپ کو شرف و مرتبہ بخشا ہے، اور آپ کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا ہے کہ آپ کا کیا مقام ہے، تاکہ ہم ایمان والے اس مقام کو سمجھیں. تو دوسرے لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوپر کے جہان اور نیچے کے جہان میں تعریفیں ہوتی ہیں. یعنی ہم بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں اور فرشتے بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں، ہم بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، فرشتے بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ملائے اعلیٰ میں مقرب فرشتوں کے پاس اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ دنیا میں طرح طرح کی مجالس ہوتی ہیں نا، کچھ مجالس بڑی خاص ہوتی ہیں، خاص لوگ صرف انوائٹڈ ہوتے ہیں، ہر کوئی نہیں وہاں جا سکتا. آسمانوں میں بھی خاص مجالس، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو خاص مقرب فرشتے ہیں جنہیں وہ حکم دیا گیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، جن کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی تھی کہ میں آدم کو پیدا کرنے جا رہا ہوں. یہ گیدرنگ جو ہے اس کو ملائے اعلیٰ کہتے ہیں. ملا کہتے ہیں سرداروں کو، اور اعلیٰ کہتے ہیں بلند سردار. تو یہ ایلیٹ کلاس ہے فرشتوں کی کہ جس کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم کی پیدائش کی بات کی تھی اور پھر اس کے بعد سجدے کا حکم دیا گیا تھا. تو مقرب فرشتوں کے درمیان یا ان کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں. ذرا سوچئے، امیجن کیجئے فرشتوں کی مجلس. ویسے تو کوئی فرشتہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، ہر فرشتہ اطاعت گزار ہے، ہر فرشتہ اللہ کی بات مانتا. یفعلون ما یؤمرون، لپکتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، تیز بھاگتے ہیں ایک دوسرے سے. فالسابقات سبقا، ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں اللہ کا حکم ماننے میں. یعنی فرشتوں کا یہ حال ہے. لیکن ان کی کیٹیگریز ہیں. سورۃ فاطر کے شروع میں کیا آتا ہے؟ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع ویزید فی الخلق ما یشاء. 2 پروں والے فرشتے بھی ہیں، 3 والے بھی ہیں، 4 والے بھی ہیں، اور پھر اللہ جتنی چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. جبریل علیہ السلام کے تو 600 پر ہیں. سوچئے کیا کیفیت ہوگی ان کی. اور پھر جو حاملین عرش فرشتے ہیں، ان کے کندھے سے لے کے یہاں کان کی لو تک 700 سال کا فاصلہ ہے. اتنا عرصہ کوئی سفر کرتا رہے. اب آپ خود سوچیں
کہ اتنے بڑے فرشتے ہیں وہ، ان کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہیں. آپ کے مقام کا اندازہ کریں. کیا ہم نے قدر کی اپنے نبی کی؟ ہم کیا درود پڑھتے ہیں، ہم کیا تعریف کرتے ہیں، ہم کتنا جانتے ہیں آپ کو، ہم آپ کی سنت کو کیا سمجھتے ہیں. حدیث، یہ تو حدیث ہے، یہ قرآن تو نہیں ہے. استغفر اللہ. آپ نے دین کے مختلف چیزوں میں فرق کر دیا جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے. آپ کس راہ پہ چل پڑے؟ تو آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف وہاں ہو رہی. راہ گزرتا بھی کوئی ہماری تعریف کر دے نا تو ہم ایسے بھول جاتے ہیں کہ بڑی چیز ہو گئے، ہم پتہ نہیں کیا بن گئے ہیں. اس کو بھی بہت کچھ سمجھتے ہیں. کبھی فیس بک پہ لگاتے ہیں یہ فلاں نے ہماری تعریف کی ہے، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں. تعریف. آپ سوچئے پھر ہم کیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں جن کی تعریف اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اور وہ فرشتوں کی مجلس میں کر رہے ہیں. اس تعریف کا کیا کہنا. تو ایسے پیغمبر پر، ایسے نبی پر کیا ہم درود نہیں بھیجیں گے؟ کیا ہم ان کے لیے دعائیں نہیں کریں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کے لیے وسیلہ نہیں مانگیں گے؟ تو صلاۃ کا جو لفظ ہے، صلاۃ کا لفظ اس کے معنی میں رحمت بھی ہے، ذکر خیر بھی ہے، دعا بھی ہے. رحمت، ذکر خیر اور دعا. قاموس میں ہے الصلاۃ الدعاء والرحمت والاستغفار وحسن الثناء من اللہ عز وجل علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ سے مراد دعا، رحمت، استغفار اور اللہ عز وجل کی طرف سے اس کے رسول کی تعریف ہے. یعنی درود کا یہ مطلب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاۃ بھیجنے کا مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں اور آپ پر رحمت نازل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر درود بھیجتے یعنی آپ پر رحمت نازل کرتے ہیں اور آپ سے راضی ہیں. ابن قیم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے صلاۃ بھیجنے سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آپ کی تعریف کرنا ہے اور آپ کی دیکھ بھال کرنا ہے اور آپ کے شرف کو ظاہر کرنا ہے اور آپ کی فضیلت اور حرمت کو ثابت کرنا ہے. اور فرشتوں کے صلاۃ بھیجنے کا مطلب کہ وہ دعا کے معنی میں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگتے ہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں کہ فرشتے بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں. ابو عالیہ کہتے ہیں کہ معزز فرشتوں کا صلاۃ بھیجنا ان کا دعا کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ابن عباس کہتے ہیں یصلون کا مطلب ہے وہ برکت کی دعا کرتے ہیں. یہ سارے معنی میں اختلاف نہیں ہے، یہ مختلف طریقے سے صلاۃ کے لفظ کو واضح کیا گیا. کیونکہ عام طور پر ہمیں لفظ درود کا بھی مطلب کوئی نہیں آتا ہوتا. یعنی کہ اگر کسی سے پوچھے درود کیا ہوتا ہے کچھ پتا نہیں، بس ہوتا ہے درود. تو عربی میں درود نہیں کہتے، یہ فارسی کا لفظ ہے. عربی میں صلاۃ کہتے ہیں اور صلاۃ میں یہ سارے معنی آ جاتے ہیں جو میں عرض کر رہی ہوں. اور امت کو کیا حکم ہے کہ وہ آپ کے لیے دعا بھی کریں اور آپ کے حکم کی تعظیم بھی کریں. آپ کے حکم کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کو سب کے حکم پر فوقیت دیں، اس کو بڑا سمجھیں. ایک طرف ماں باپ کا حکم، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم. اگرچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے، ان کی بات ماننے کے لیے بھی کہا ہے، لیکن ان کے مقابلے میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فوقیت دینی ہے، ترجیح دینی ہے، اہمیت دینی ہے. کیونکہ وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے والدین، اولاد اور سب انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں. یہ ایمان کا کرائیٹیریا ہے. سارے انسانوں، چاہے کوئی کتنے بڑے بڑے اسکالرز ہوں، سائنٹسٹ ہوں، ریسرچرز ہوں، چاند پہ جانے والے لوگ ہوں، جو مرضی ہوں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی یہ بات سچی ہے. صدق اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے. صحیح اوتھینٹک حدیث سامنے آ گئی ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے. ریسرچز کہتی ہیں شہد نہ کھایا جائے کیونکہ اس میں بہت سویٹنس ہے. نہیں، قرآن کہتا ہے کہ شہد میں شفا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجربہ کروایا تھا ایک شخص کو، وہ شہد سے پہلے بیمار ہوا تھا اور پھر اسی سے ہی وہ ٹھیک ہوا تھا جس کا پیٹ خراب ہوا تھا. ہمارا یقین ہے اگر شہد خالص ہے، شہد شہد ہے، کچھ اور نہیں، تو پھر اسی میں ہی شفا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ جو بات قرآن کہہ دے اور جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے پھر اس میں کوئی شک باقی رہے. کوئی شک نہیں. ہمیں اس شک کو دل سے نکالنا ہے. دو چیزیں ایمان میں خلل ڈالتی ہیں، شبہات اینڈ شہوات. کیونکہ جب ہمارے اندر ڈاؤٹس آ جاتے ہیں نا کسی چیز کے بارے میں تو پھر ہمارا یقین اٹھ جاتا ہے، پھر ہمارا عمل کمزور ہو جاتا ہے.
اور اسی طرح جب ہماری خواہشات آگے آ جاتی ہیں تو پھر ہم لیزی ہو جاتے ہیں، ہم اپنی مرضی پسند کے محبوب کام کرنے لگتے ہیں اور دوسرے کاموں کو پیچھے کر دیتے ہیں، چاہے وہ ہمارے لیے زیادہ فائدے کی کیوں نہ ہو۔ ابن قیم کہتے ہیں ہمارا آپ پر صلات بھیجنا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہم، کہ اے اللہ ہمارے نبی کی اور بھی زیادہ تعریف کریں اور آپ کی فضیلت اور شرف کو ظاہر کریں اور آپ کی تکریم اور اپنی قربت کا آپ ان کے لیے اظہار کریں، یعنی اے اللہ تعالیٰ آپ ان کو اور زیادہ محبوب بنا لیں، اور زیادہ ان کو عزت دیں، اور زیادہ ان کے درجے بلند کریں۔ اور یہ سچے دل سے تو دعا اسی کی ہوگی نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا اور آپ کی اہمیت کو جانتا ہوگا۔ ان لوگوں کا درود کیا درود ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عزت اور مقام دیتے ہی نہیں جو واقعی ان کا ہے، کیونکہ جب تک کسی سے محبت نہ ہو تو اس کے لیے اس درجے کی دعا بھی نہیں ہو سکتی۔ چاہے دن میں کوئی 10 دفعہ آپ سے کہنے میرے لیے دعا کرو، آپ کریں گے، لیکن اس پیار سے وہ دعا نہیں نکلے گی جس پیار سے وہ دعا نکلے گی جس سے آپ کے لیے محبت، وہ نہ بھی کہے تو آپ اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر اس آیت میں صرف صلات کی بات نہیں بلکہ کیا فرمایا، وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، سلموا، آپ کو سلام کا تحفہ بھی دیں، صرف صلات نہیں بلکہ سلام بھی کریں۔ تسلیم کا کیا مطلب ہے کہ آپ پر خیر و برکات نازل ہوں، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، سلامتیاں ہوں، اور آپ ہر طرح کی تکالیف اور آفتوں سے محفوظ رہیں، ہر طرح کے نقائص سے پاک رہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا اللہم سلم علی محمد، درود ویسے تو یوں پورا پڑھتے ہیں اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی دعوت میں، یعنی آپ نے جو دعوت دی لوگوں کو اسلام کی طرف، آپ کی امت میں اور آپ کے ذکر خیر میں ہر طرح کی سلامتی لکھ دے، ہر طرح کے نقص سے سلامتی ہو جائے۔ اور اس طرح امت آپ کے لیے جتنی دعائیں کرتی جا رہی ہے، یعنی جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیت اتری اور جب سے صحابہ کرام اور پھر تابعین، تبع تابعین اور امت کے باقی لوگ ان ساری صدیوں میں آپ کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں، ان ساری دعاؤں کے اس درود کے نتیجے میں آپ کا مقام بلند ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے۔ آپ سوچئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا قدردان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی مختصر زندگی میں جو محنت کی سو کی، لیکن اس کا انعام اور صلہ کتنی خوبصورت شکل میں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ دنیا میں آپ کا نام بلند کر رہا ہے اور آپ کو بلندی عطا کر رہا ہے اور آپ کے لیے سب سے دعائیں کرنے کو کہہ رہا ہے۔ یعنی درود کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا، اور وہ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتے جا رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو سوچئے جو سنت کی پیروی کرے گا، جو آپ کے مشن کو آگے لے کے بڑھے گا، جو اخلاص کے ساتھ اس رستے کو اپنائے گا، جو یہی کام کرے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، جو آپ کا پیروکار ہوگا، جو آپ کی سنت کا متبع ہوگا، جو آپ کے اس مشن یعنی دین کی تبلیغ کے کام کو آگے لے کر بڑھے گا، کیا اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی قدر نہیں کریں گے؟ ہم سب انسان کسی نہ کسی طرح دنیا میں بلندی چاہتے ہیں، کوئی ڈگری کے ذریعے، کوئی مال کے ذریعے، کوئی کسی ذریعے دوسروں سے آگے نکلنا چاہتا ہے، بلند مرتبہ ہونا چاہتا ہے، لیکن اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس راستے کو بظاہر یوں لگتا ہے کہ اس سے کیا ملے گا ہمیں، اس سے کون سی بلندی مل جائے گی، اور اس طرح ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو چھوڑ کر اور طریقوں کو اختیار کرنے لگتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید اس میں زیادہ خیر ہے یا اس سے ہمیں زیادہ بھلائی یا کوئی بڑائی مل جائے گی۔ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جو عزت یہ دین دے سکتا ہے، جو مرتبوں کی بلندی، جو اللہ کی رحمتیں، جو خیر اور لازوال نعمتیں جنہیں کبھی ختم نہیں ہونا، جو اس راستے سے مل سکتی ہیں، وہ دنیا میں کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں ان سب نعمتوں کو پانے کا۔ پھر بھی ہم اپنے دین کو حقیر سمجھتے ہیں اور دین کی خدمت کو فارغ وقت کا کام سمجھتے ہیں اور پورے خوشی اور محبت اور خلوص کے ساتھ یہ کام نہیں کرنا چاہتے۔ ہمیں ضرورت رہتی ہے کہ کوئی اور آئے، دھکا سٹارٹ کرے اور پھر ہم آگے بڑھیں، کوئی ہمیں موٹیویٹ کرے تو پھر ہم کچھ کریں، ہم خود سے کچھ کرنے والے نہیں۔ ہم کس بات کے انتظار میں ہیں؟ اصل مشکل یہ کہ ہماری یقین میں کمی ہے، تو اس یقین کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فرشتوں کے بعد ایمان والوں کو حکم دیتا ہے کہ اے مومنو، تم تو زیادہ حقدار ہو کہ نبی پر درود و سلام بھیجو، کیونکہ تمہیں ان کی رسالت سے جو برکتیں حاصل ہوئی ہیں، جو فیض حاصل ہوا ہے، وہ فرشتوں کو تو نہیں ہوا نا۔ فرشتے تو پہلے سے اللہ کی عبادت کرے۔ ہمیں عبادت کے طریقے کس نے سکھائے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ آپ کی بدولت ہمیں یہ ساری نعمتیں ملی، تو ہمیں تو زیادہ پھر درود بھیجنا چاہیے۔ تو صلو علیہ وسلموا تسلیما۔
تو آپ کا حق اور آپ کی عزت اور آپ کی قدردانی صرف یہ نہیں کہ ہم آپ کی شان میں کوئی گستاخی نہ کریں یا کوئی گستاخی کرے تو اس کے پیچھے پڑ جائیں. آپ کا مقام اس سے زیادہ کا متقاضی ہے کہ آپ پر درود و سلام بھیجا جائے. اور یہ قرآن سے بھی ثابت، اور یہ سنت سے بھی ثابت، اور یہ فرشتوں کا طریقہ بھی ثابت. اسی لیے آپ دیکھیں کہ نماز کے اندر درود پڑھنا واجب ہے. واجب ہے. اگر آپ نے اتحیات پڑھ کے سلام پھیر دیا، درود نہیں پڑھا، تو آپ کی نماز ناقص ہے. لیکن اگر آپ کا وضو ٹوٹ رہا ہے مثال کے طور پر، اور آپ سوچتے ہیں کہ اب اگر میں اس موقع پر میری نماز جاتی ہے تو میں کیا کروں گا، تو اگر آپ صرف اتنا بھی پڑھ دیتے ہیں نا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اور سلام پھیر دیتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے. تو یہ یعنی عام حالات میں بھی ہم درود پڑھ سکتے ہیں، اور نماز میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اور پھر اذان کے بعد اور مختلف مواقع پر انشاءاللہ دیکھتے ہیں. شیخ سعدی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی اقتداء ہے، اور جو حقوق ہم پہ عائد ہوتے ہیں اس کا بدلہ دینا بھی مقصود ہے. آپ کی محبت اور آپ کی تکریم کی علامت ہے. جو آپ سے جتنی محبت کرے گا اتنا ہی درود بھیجے گا. پھر یہ اجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ بھی ہے. سبحان اللہ، یعنی جب کوئی انسان شکر گزار ہوتا ہے، قدردان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی کیسی قدردانی کرتے ہیں. درود ہم آپ پر پڑھتے ہیں، ثواب ہمیں مل رہا ہوتا ہے. کوئی احسان نہیں ہے کسی پر، آپ کو بھی ساتھ ہی فائدہ ہو گیا. اور پھر یہ ایمان کی علامت ہے، کیونکہ جو آپ سے محبت نہیں کرتا اس کا ایمان مکمل نہیں. اور پھر آپ کی توقیر جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اس کی علامت بھی ہے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور دن کے شروع اور آخر میں تسبیح کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جو احسانات ہیں ان کا تھوڑا سا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ یاد تازہ ہو جائے کہ آپ کے ذریعے ہمیں کیا کیا فیض ملا. سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ہمارے بارے میں بڑے رحیم و شفیق تھے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. لوگوں تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اسے گراں گزرتی، اس کو تکلیف ہوتی ہے. کیا ہمارے اندر بھی دوسروں کے لیے ایسے احساسات ہیں کہ کسی کو تکلیف پہنچے تو ہمیں تکلیف ہو جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان والوں کی تکلیف سے تکلیف پہنچتی تھی. وہ تمہاری فلاح کا حریص ہے. ہم ہیں لوگوں کی فلاح کے حریص کہ ان کو ہدایت ہو جائے، یہ دین کی طرف آ جائیں. مومنوں پر نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. یہ ہیں ہمارے رسول جن کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی کہ ان کے اندر کے جذبات لوگوں کے لیے کیا ہیں اور ان کا مشن کیا، اور وہ چاہتے کیا ہیں آپ کے لیے، اور وہ کتنے شفیق اور مہربان ہے. یعنی ایک دائی کی بنیادی صفت ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں سے محبت کرنے والا ہو، دوسروں کی خیر کرنے والا ہو. ہم بعض اوقات دین کا کام کرتے ہوئے اتنے پروفیشنل ہو جاتے ہیں کہ ہماری ٹون بھی بڑی اسپارٹ ہو جاتی ہے اور ہمارا انداز بھی بڑا تحکمانہ ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح معنی میں خدمت کر رہے ہیں. نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے لوگ دین سے ہی دور ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا. اللہ کی قسم، ہم جتنے سنت کے زیادہ قریب ہوں گے اتنے ہی زیادہ ہم دین کو فائدہ پہنچانے والے ہوں گے، اور جتنے سنتوں سے دور ہو جائیں گے اور آپ کے طریقے سے دور ہو جائیں گے، آپ سے بھی اتنے ہی دور ہو جائیں گے اور دین کو بھی اتنا ہی نقصان پھر دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. یہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھنے والا ہے اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں کوئی مومن ایسا نہیں جس سے میرا دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ قریب کا رشتہ نہ ہو. اگر چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھ لو. یعنی صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں تھے آپ قریب، بلکہ ہمارے لیے بھی ہیں. فرمایا یہ آیت پڑھ لو، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. لہٰذا جو کوئی مومن مر جائے اور مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے خاندان کو ملے گا، اس کے وہ وارث ہوں گے. اور جو قرض یا عیال چھوڑ جائے وہ میرے پاس آئے، میں اس کا بندوبست کروں گا. آج کوئی حکمران، کوئی لیڈر ایسا ہے جو یہ کہے کہ تمہارا کوئی فوت ہو جائے، جو وہ چھوڑے وہ سب تمہارا، لیکن اگر کوئی تمہاری ضرورت ہے تو میرے پاس آ جاؤ؟ ایسی خیرخواہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی اپنے ساتھیوں کے لیے. آپ امت کے لیے روتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت پڑھی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی.
کہ اے میرے رب ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہوگا۔ اور یہ آیت جس میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے یعنی جو میرے پیروکار ہیں تو تیرے بندے ہیں دے دے، اور اگر تو بخش دے تو بے شک تو عزیز الحکیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بس وہ میرے ہیں جو میری پیروی کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تیرے بندے ہیں تو چاہے تو سزا دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، پھر آپ نے یہ 2 آیتیں پڑھ کے اپنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ میری امت میری امت، امتی امتی، اور آپ رونے لگ گئے۔ یہ آپ کے دل میں امت کے لیے پیار تھا، امت کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا محبت ہے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا اے جبریل جاؤ محمد کے پاس، حالانکہ تیرا رب خوب جانتا ہے، اور ان سے پوچھو کہ کیوں رو رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں آئے اور آپ سے رونے کی وجہ پوچھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتا دیا کہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں، حالانکہ اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل محمد کی طرف جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ضرور راضی کر دیں گے اور ہم آپ کو غمگین نہیں کریں گے۔ اتنے حریص تھے وہ ہماری نجات کے اور ہماری فلاح کے، تو کیا وہ والدین سے بھی زیادہ پھر مہربان نہیں ہم پر؟ ہمارے ماں باپ ہماری دنیا کا غم کرتے ہیں، ہماری دنیا کی فکریں کرتے ہیں، ان کو کھانے کہاں سے ملے گا، ان کے فلاں چیز کا کیا ہوگا، فلاں چیز کا کیا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دنیا کے تو پیچھے ہو گیا نا کہ جس کا عیال ہو قرض دار ہو میرے پاس آ جائے، لیکن ہماری آخرت کی فکر کرتے ہیں کہ میری امت کی بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر اس دین میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے مہربان ہو جاتے ہیں، اس کے لیے غمگین ہو جاتے ہیں کہ اس کی بخشش ہو جائے۔ آپ ہر نماز میں امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، ہر نماز میں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش طبیعت دیکھ کر کہا اے اللہ کے رسول میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ آپ نے فرمایا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت، اے اللہ عائشہ کے سب گناہ بخش دے، جو اس نے پہلے کیے، جو بعد میں کیے، جو چھپا کے کیے، جو اعلانیہ کیے۔ خوشی سے حضرت عائشہ نے ہنسنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ہنستے ہنستے ان کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جا پڑا۔ آپ نے پوچھا کیا تمہیں میری دعا نے خوش کر دیا؟ انہوں نے کہا بھلا مجھے کیا ہے کہ آپ کی دعا خوش نہ کرے، آپ کی دعا سے ہی خوش ہوئی ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں ہر نماز میں اپنی امت کے لیے یہ دعا کرتا ہوں۔ یہ احسانات ہیں آپ کے ہم پر، اور آپ نے اپنی مقبول ترین دعا جو تھی اپنی امت کے لیے محفوظ کر لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے کہا گیا آپ مانگیں، کیونکہ ہر نبی نے مانگا ہے، ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا، لیکن میں نے اپنا سوال قیامت کے دن کے لیے مؤخر کر دیا، ڈیلے کر دیا، وہاں جا کے مانگوں گا اور وہ تمہارے لیے ہوگا، اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے ہر شخص کے لیے ہوگا۔ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آئے کہ کوئی ایک دعا مانگ لو وہ ضرور قبول ہوگی، تو ہم تو جھٹ سے اپنے لیے کوئی دنیا کی دعا مانگ لیں گے جو جلد ختم بھی ہو جانے والی۔ اس سے آپ کی حکمت کا اندازہ لگائیں اور ہمارے لیے آپ کی محبت کا اندازہ کریں۔ آپ کی وجہ سے امت کو شفاعت ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی، ان میں سے ایک مجھے شفاعت عطا کی گئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی شفاعت کی خاطر تمام رات فکر مند رہے۔ ابو ذر کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی اور ساری رات صبح تک ایک ہی آیت رکوع اور سجود میں پڑھتے رہے کہ اے اللہ اگر تو انہیں عذاب میں مبتلا کر دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو بڑا غالب حکمت والا ہے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ساری رات صبح تک رکوع اور سجود میں ایک ہی آیت پڑھتے رہے؟ آپ دیکھیے کہ وہ جو سوال اکثر آتا ہے نا کہ سجدے میں قرآنی دعا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اس کا یہ جواب ہے، ٹھیک ہے، کہ قرآنی آیت جو دعا کی شکل میں ہو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب سے اپنی امت کے لیے سفارش کا حق مانگ رہا تھا، یہ دعا کر کے امت کے لیے سفارش کا حق مانگ رہا تھا جو اللہ نے مجھے عطا کر دیا، اور انشاءاللہ یہ ہر اس شخص کو نصیب ہوگی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، شرک نہیں کرتا۔ ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے لیے میری امت کی غلطی اور بھول چوک اور جس پر ان کو مجبور کر دیا جائے اس سے درگزر فرمایا ہے، اور یہ بھی آپ کا ایک احسان ہے ہم پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مشقت میں نہیں ڈالا، بس وہ کام سکھائے جو وہ کر سکتے تھے آسانی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت وضو کرنے کا حکم دیتا،
یعنی چاہے وضو ہوتا پھر بھی دوبارہ حکم دیتا، لیکن اگر وضو ہے تو دوبارہ نہ بھی کرو. یہ آسانی دی آپ نے. آپ اپنی امتیوں کو آگ سے بچانے کی شدید حرص رکھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، میری مثال اور لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی. جب اس کے چاروں طرف روشنی پھیل گئی تو پروانے اور کیڑے مکوڑے جو آگ پہ گرتے ہیں اس میں گرنے لگے. وہ آدمی ان کو آگ سے دور کرتا ہے لیکن وہ اس کے قابو میں نہیں آتے بلکہ آگ میں داخل ہو جاتے ہیں. اسی طرح میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں آگ سے روکتا ہوں اور تم اس میں گرتے جاتے ہو. یعنی میں تمہیں روکتا ہوں کہ وہ غلط کام نہیں کرو کہ جو آگ کی طرف لے جانے والے ہیں، اور تم رک نہیں رہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد آنے والے امتیوں کے لیے بھی محبت کا اظہار کیا ہے. حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا، کاش میں اپنے بھائیوں سے مل پاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ نے فرمایا، تم میرے صحابہ ہو. میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو مجھ پر ایمان لائے ہوں گے لیکن میری زیارت نہ کر سکے ہوں گے، یعنی آپ کے بعد دنیا میں آئے ہیں. پھر یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے کے فائدے کیا ہیں. یہ تو تھا کہ آپ کے احسانات ہیں ہم پر، لہٰذا ہمیں انسان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر لازم ہے کہ احسان کا بدلہ چکائیں اور ہم آپ پر درود پڑھیں. لیکن ویسے فائدے کیا ہیں؟ ایک بار درود بھیجنے پر 10 رحمتیں ملتی ہیں. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے. سنن نسائی میں آتا ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرے گا، اس کے 10 گناہ معاف ہوں گے، اس کے 10 درجات بلند ہوں گے. ایک اور روایت میں آتا ہے، جو شخص میری امت میں مجھ پر اخلاص سے دل سے 1 بار درود پڑھے گا تو اللہ اس وجہ سے اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا اور اس کی وجہ سے اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، 10 گناہ معاف فرما دے گا. فائدے ہی فائدے، برکتیں ملیں گی. آپ نے فرمایا، مجھ پر درود بھیجا کرو کیونکہ مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لیے باعث برکت ہے، اور میرے لیے اللہ سے وسیلہ کا بھی سوال کیا کرو. یعنی جو شخص درود بھیجتا ہے برکت اس پر آتی ہے. انسان کی ذات میں، عمل میں، عمر میں برکتیں آتی ہیں. امام ابن قیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجنے کے بارے میں کہتے ہیں، یہ درود بھیجنے والے شخص کی اپنی ذات کے لیے اس کے عمل اس کی عمر میں برکت کا سبب ہے، اس کی مصلحتوں اور ضرورتوں کے اسباب میں سے ہے، کیونکہ درود بھیجنے والا اپنے رب سے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ آپ پر اور آپ کی آل پر برکت نازل کرے. تو جب ہم آل پر برکت کی بات کرتے ہیں تو ہم خود بھی بیچ میں سب آ جاتے ہیں اور یہ دعا قبول ہو جاتی ہے، اسی لیے بدلہ بھی اسی کی جنس سے ہوگا. ابن حجر کہتے ہیں کہ طاعون اور دیگر بڑی بڑی وبائی بیماریوں میں سب سے بڑھ کر ان کو دور کرنے والی چیزوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا ہے. پینڈیمک میں، کووڈ-19 میں ہمیں سب سے زیادہ درود پڑھنا ہے. درود پڑھتے رہیں، کثرت سے پڑھتے رہیں، یہ وبائی امراض دور ہو جائیں گی. ابن الجوزی کہتے ہیں، جب اللہ اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی توفیق دے دیتا ہے، کیونکہ پھر خیر اسی پر واپس آنی ہے نا. تو اب توفیق ہو گئی تو خیر و برکت کے دروازے کھل گئے. ایک فرشتے کے ذریعے آپ تک درود پہنچایا بھی جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 1 بار مجھ پر درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا. اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے، یعنی اس کام پر جو وہ مجھ تک پہنچاتا رہتا ہے. ہر جگہ سے درود پہنچا دیا جاتا ہے، یعنی ضروری نہیں کہ روزے کے پاس جا کے ہی آپ درود پڑھیں، اور اگر روزے پہ جانا نصیب نہیں ہو تو بعض لوگ بہت اپسیٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم مدینہ گئے ہیں روزے پہ نہیں جا سکے. کوئی بات ہے، ہم مدینہ میں تو ہے نا، شکر کریں. ہم شکر کرنا بھول جاتے ہیں اور ہم وہ چیز جو نہیں ملی ساری اپنی ایفرٹ انرجی ادھر لگا دیتے ہیں اور اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں. کیونکہ میں یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ رمضان میں بھی بہت سے لوگ عمرے پہ جائیں گے اور آپ کو لیٹسٹ ریسٹرکشنز کا پتہ ہے کہ جب تک روزے کی بکنگ نہ ملے آپ وہاں نہیں جا سکتے. اب بعض لوگ اس پہ پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، تو پریشان نہ ہو آپ. اس وقت اگر دل میں تنگی تکلیف آئے تو کہ یا اللہ قیامت کے دن مجھے اتنا دور نہ کرنا آپ سے، آج یہاں پہنچ کے بھی میں دور ہوں، قریب نہیں جا پا رہی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن دور ہو جاؤں. یہ سبق سیکھنے کی ہے بات. یعنی اچھے برے حالات تھے، لوگ ایک ایک عمرے میں کئی دفعہ جا رہے ہوتے تھے لیکن اب پہنچ کر بھی نہیں پہنچ پاتے. تو نعمتیں تو کبھی بھی جا سکتی ہیں انسان سے. جب نعمت جائے نا، محرومی ہو، تو یہ سوچے کہ اللہ آخرت میں محروم نہ کرنا. دنیا میں ایک چیز لے لیے وہاں نہ لینا، کیونکہ وہ محرومی اصل محرومی ہے. تو ایسے میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ 20 میٹر دور بیٹھ کے بھی درود شریف پڑھ رہے ہیں نا، مدینہ کے اندر پڑھ رہے ہیں، مکہ میں پڑھ رہے ہیں، کینیڈا میں پڑھ رہے ہیں، یہاں سے بھی آپ کا درود پہنچا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ایسے لشکر ہیں، ایسے فرشتے ہیں، سیکنڈز میں آپ کی بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے.
کیا یہ امیزنگ نہیں؟ اللہ تعالیٰ عرش پر ہوتے ہوئے جس کی بلندیوں کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، یہاں ہماری باتیں سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، وہ السمیع البصیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے مستحق ہو جاتے ہیں وہ جو آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو میرے اوپر درود بھیجتا ہے یا میرے لیے وسیلہ مانگتا ہے، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہو جائے گی۔ یہ وسیلہ وہ خاص مقام ہے ایک جنت میں جو صرف ایک شخص کو ملے گا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم مانگتے ہیں کہ وہ سب سے اعلیٰ ترین مقام ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ درود نہ پڑھنے والا بخیل ہے۔ آپ نے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے وہ بخیل ہے۔ درود نہ پڑھنے والے کے لیے دوری اور رسوائی ہے۔ مالک بن حویرث کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، جب پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر دوسری پہ چڑھے تو فرمایا آمین، پھر تیسری پہ چڑھے تو فرمایا آمین، پھر فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور فرمایا اے محمد جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر اس کی بخشش نہ ہو سکی تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ میں نے کہا آمین۔ جبریل نے بد دعا کی، پھر فرمایا جس نے اپنے دونوں والدین میں سے ایک کو یا دونوں کو پایا اور آگ میں داخل ہو گیا، یعنی ان کی خدمت نہیں کی، ان کو راضی نہیں کیا، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے۔ میں نے کہا آمین۔ دعا جبریل مانگ رہے ہیں اور آمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ فرمایا جس کے سامنے آپ کا ذکر آیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ کہیے آمین۔ میں نے کہا آمین۔ ایک اور روایت میں آتا ہے وہ شخص رسوا ہوا جس کے سامنے آپ کا ذکر آیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا۔ میں نے کہا آمین۔ تو دل ہی دل میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینا چاہیے، اور اگر ایک مجلس میں کئی دفعہ آپ کا ذکر آ رہا ہے تو پورا لمبا درود شریف نہیں، یعنی مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے وہ ضرور مجھ پر درود بھیجے، اور فوراً پڑھنا چاہیے۔ صالح کہتے ہیں اگر تاخیر کرے گا تو مذمت ہوگی، یعنی پسندیدہ نہیں۔ اسی طرح آپ کا نام لکھتے وقت یعنی محمد لکھتے وقت ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے، یہ آپ کی تعظیم کے تقاضوں میں سے ہے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں اگر حدیث کے پڑھنے والے کو کوئی اور فائدہ نہ بھی ہو تو اس کو یہ فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ جب تک وہ حدیث کی کتاب پڑھتا رہتا ہے اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہتی۔ اگر آپ بخاری کی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بار بار درود آ رہا ہے، اگر آپ کو حدیثیں نہیں بھی سمجھ آ رہی تب بھی آپ پر رحمت آ رہی ہے۔ پھر اذان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پہ درود بھیجو کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر مسجد میں داخل ہوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو پہلے درود و سلام پڑھتے تھے، پھر یہ پڑھتے اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اگر ایک سٹینڈی بنوا کے سامنے رکھ دی جائے نا اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اور اس کے نیچے یہ والی دعا لکھ کے، تو اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی داخل ہوگا نظر پڑے گی تو ریمائنڈر ہو جائے گا۔ پھر ہر نماز کے پہلے اور آخری تشہد میں درود شریف پڑھنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں بھی پڑھتے تھے، تو اگر پہلے میں پڑھ لیا جائے کبھی تو سجدہ صاحب کرنے کی نہیں ضرورت۔ پھر اسی طرح یہ کہ صفا مروہ کی سعی کرتے وقت وہاں پر جب آپ چکر لگا رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ درود بھی پڑھتے جائیں، یعنی دعائیں کرنے کے علاوہ۔ یعنی عام طور پہ ہم صرف اور مختصر اذکار یا دعاؤں پہ زیادہ رکھتے ہیں، درود بھول جاتے ہیں۔ اور خصوصاً جب ہم صفا کے پاس کھڑے ہوں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب تم آؤ تو بیت اللہ کے ساتھ چکر لگاؤ اور پھر مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھو، پھر صفا کے پاس آؤ، کھڑے ہو جاؤ، بیت اللہ نظر آئے، 7 بار اللہ اکبر کہو، ہر 2 تکبیروں کے درمیان اللہ کی حمد و ثنا کرو اور درود بھی بھیجو، اپنے لیے دعا مانگو، اور مروہ پہاڑی پر بھی ایسا ہی کرو۔ پھر جمعہ کے دن اور رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اور رات کو کثرت سے مجھ پر درود بھیجو، بس جو آدمی ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد قنوت نازلہ پڑھتے وقت دعا کے شروع، آغاز اور اختتام پر مجالس میں، یعنی جس مجلس میں آپ بیٹھیں چاہے دنیا کے مجلس ہے تو اس میں بھی بیٹھے بیٹھے درود پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں، بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں لیکن نہ اس میں اللہ کا ذکر کریں نہ اپنے نبی پر درود بھیجیں تو وہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہوگی، پھر اگر اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے، اگر چاہے تو انہیں بخش دے۔ تو اس لیے درود وہاں بھی ضروری ہے۔
اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایسی مجلس ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، اگرچہ وہ اپنے اجر و ثواب کی بنا پہ جنت میں داخل بھی ہو جائیں، لیکن انہیں اس مجلس پہ حسرت ہوگا ہم وہاں بیٹھے تھے اور ہم نے ایک دفعہ بھی درود نہیں پڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء پر بھی درود پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے نبیوں اور رسولوں پر درود بھیجو، اس لیے کہ اللہ نے انہیں بھی میری طرح مبعوث کیا تھا۔ اور بعض احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ نبیوں کا تذکرہ کرتے تو ان کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ فقہ القلوب کی کتاب کے اندر دیگر انبیاء موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوتا ہے۔ ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیوں؟ تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انبیاء کا ذکر کیا، اذهبوا الى ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم فیأتون موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اذهبوا الى عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو نبیوں کے نام کے ساتھ یہ پڑھ رہے تھے۔ پھر یہ بھی ہے کہ صرف سنت سے ثابت شدہ درود پڑھنا چاہیے، یعنی من گھڑت درود پڑھنے کی بجائے جو مسنون درود ہیں وہ پڑھنے چاہیے۔ ایک پیمفلٹ بھی تھا درود کا، ایک ہم نے کارڈ بنایا تھا، اس میں سارے ورژنز ہوں گے، ورنہ قرآنی اور مسنون دعاؤں کے شروع میں بھی 2-3 ورژنز موجود ہیں، تو اب میں بتا بھی دیتی ہوں۔ ایک درود ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما، یعنی جو ہم نے پیچھے وضاحت پڑھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے اور آپ کی آل پر بھی رحمت نازل فرمائے۔ دوسرا ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، مختلف اوقات میں مختلف پڑھ لیں۔ پھر نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں ایک مرتبہ کعب بن عجرہ مجھ سے ملے تو انہوں نے کہا میں تمہیں حدیث کا ایک تحفہ نہ دوں جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، مجھے یہ تحفہ ضرور عنایت کیجیے۔ انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، بس ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ کے اہل بیت پر کس طرح درود بھیجیں، یعنی صرف آپ پر نہیں بلکہ آپ کے گھر والوں پر بھی، اہل بیت پر بھی۔ بے شک اللہ نے آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں سکھا دیا ہے، تو اس پر آپ نے فرمایا یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور پھر یہ ہے کہ رحمت کے علاوہ یہاں برکت کی دعا بھی الگ طور پر کی گئی ہے، ٹھیک ہے، صلاۃ میں ویسے شامل ہے لیکن یہاں الگ طور پر برکت کی بات کی، اور انک حمید مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور درود ہے اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی ازواج اور ذریت پر کیوں درود بھیجے، ان کے لیے کیوں دعا کریں، کیونکہ وہ آپ کے اس مشن میں آپ کے ساتھ ہی تھے۔ آپ دیکھیں کہ بعض پیغمبروں کی بیویاں ان کے ساتھ نہیں تھیں، لیکن حضرت ابراہیم کے حضرت ہاجرہ کا کردار آپ سب کو معلوم ہے، کتنی قربانیاں کی انہوں نے، کہ کس طرح اللہ کے حکم کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو ایک صحرا میں چھوڑا تو انہوں نے کوئی شکایت ہی نہیں کی، اسے ایکسیپٹ کر لیا، خوشی خوشی ایکسیپٹ کیا۔ اور پھر حضرت سارہ بھی اسی طرح، لیکن حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں نے ساتھ نہیں دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے آپ کا ساتھ دیا، اور خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح آپ کے علم کو آگے نصف صدی تک لوگوں کو پہنچایا جو علم کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ اور اسی طرح پھر حضرت فاطمہ اور پھر حضرت فاطمہ کی اولاد، یہ سارے آپ کے خیر میں شریک تھے، یعنی جو آپ کا مشن تھا اس میں آپ کے شریک تھے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ گھر والے جو ہوتے ہیں وہ بھی اس خیر میں حصہ پاتے ہیں، یعنی اولاد کو ماں باپ کی نیکیوں میں سے ایک حصہ مل جاتا ہے، ان کی وجہ سے ان کو دنیا میں اور آخرت دونوں میں فائدے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچاننے والا بنائے، ہمیں آپ سے سچی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں درود شریف پڑھنے کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، اور ہم کبھی بھی درود شریف پڑھتے ہوئے نہ تھکیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد، 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 اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد،
اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف کے بارے میں جو چیزیں آپ نے سیکھی اگر ان کو شیئر کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ السلام علیکم۔ استاذہ ایک سوال ہے، جیسے ہم نے پڑھا کہ باقی سارے انبیاء کے نام لیتے ہوئے بھی درود پڑھنا چاہیے، تو ہم یوزلی علیہ السلام کہتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، تو کیا وہ ہم کافی؟ درود و سلام کی ایک حصے کو لے لیتے ہیں، پھر سلام پڑھ دیتے ہیں، تو پھر ہم علیہ السلام تو ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ بہتر یعنی کہ علماء نے پھر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عمومی طور پر خاص کر دیا، لیکن اگر کوئی کسی اور پیغمبر کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہے تو ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے، بہت حیران نہیں عجیب ہونا لگتا ہے چاہیے۔ نا کبھی وہ، بلکہ کچھ نریشنز میں تو جبرائیل کے اوپر بھی صلی اللہ علیہ وسلم، وسلم بالکل پڑھا جا رہا ہے۔ جی۔ تو اور دوسرا مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے ہیں تو اس پہ جو ہم صاد لکھ دیتے ہیں تو وہ کافی ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اشارے کے طور پر کافی ہے، لیکن بہتر یہ کہ پورا لکھا جائے۔ جی، اور خاص طور پر آپ دیکھیے جب نام لکھا جائے آپ کا نا، محمد لفظ لکھا جائے، اس وقت لازماً صلی اللہ علیہ وسلم لکھے، ٹھیک ہے۔ سر جو مجھے اچھی بات لگی ہے کہ اگر ہم نے اپنی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چیک کرنی ہے تو اپنا درود چیک کریں کہ ہم کتنا۔ جی ہاں، اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے تو پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے روزانہ کے اوراد میں اور روزانہ کی دعاؤں میں درود کا کتنا حصہ ہے۔ سر جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے کتنے وسیلے ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور یہ کتنا آسان اور جائز وسیلہ ہے۔ حضرت علی کا قول بھی ہے کہ ہر دعا روک دی جاتی ہے جب تک کہ درود نہ پڑھا جائے۔ بالکل۔ دعا مانگنے میں جتنا ہم وقت لگاتے ہیں وہ بھی ہماری عبادت ہے، کیونکہ عموماً ہم نماز پڑھنے میں، قرآن پڑھنے میں تو اتنا ٹائم لگاتے ہیں، لیکن دعا مانگنے میں ہم بہت جلدی کرتے ہیں۔ تو اگر ہم وہ ٹائم یہ سوچ کے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمارا اس میں کاؤنٹ ہوگا۔ بالکل۔ اور ایک چیز استاد جی کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو آمین جو ہے وہ کہنا چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ بعضوں کو درود پڑھنے کے بعد آمین کہتے ہیں۔ نہیں، کوئی ایسی چیز تو نہیں آئی۔ ویسے بھی عمومی طور پر ہم ہر دعا کے بعد آمین کہتے ہیں، تو اس طرح کہہ دیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کو اس کا حصہ نہ بنائیں، جیسے سورۃ فاتحہ کے بعد آمین کہتے ہیں لازمی طور پر۔ آپ نے جو بتایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات، تو ہم نے کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا۔ اس میں ایک خاص مجھ کو یہی ابراہیم علیہ السلام نے جیسے کہا، پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر امتیوں کے لیے دعا کی، تو اس کی محبت کو ہم قدر ہی نہیں کرتے۔ بالکل، ہم نے کبھی احساس ہی نہیں کیا کہ انہوں نے ہمارے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں اور کتنی دعائیں کی، اور ہمارے ہدایت کے کتنے حریص تھے وہ۔ استاد جی میں بھی یہ سوچ رہی تھی کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کیا کچھ ہمارے نبی نے ہمارے لیے کیا، اور پھر ہم کچھ نہیں ان کے لیے اور کر سکتے سوائے اس کے کہ ہم ان کے اوپر درود بھیجیں اور ان کو خوش کریں کہ ہم آپ کو یاد کرتے ہیں، آپ ہمارے دلوں میں ہیں، ہم آپ کی سنت کی پیروی کرتے ہیں۔ سو یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کہ ہمیں کچھ کرنے کو مل گیا ایکچولی۔ بالکل۔ سازا جی میں سوچ رہی تھی کہ جب آپ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے فلاح کے حریص تھے کہ میری امت بس فلاح پا جائے، تو ہمیں ان کے حریص ہونا چاہیے کہ ان کا وسیلہ مل جائے اور ان کو درود شریف بھیجتے رہیں، تو ہمیں ان کا حریص ہونے کے لیے کثرت سے درود انشاءاللہ۔ بالکل، ویسے بھی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں، اور محبت ہمیشہ اظہار مانگتی ہے۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرے دل میں فلاں کی محبت ہے اور بس کافی ہے نا، دل میں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا واقعی ایسے؟ نہیں، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا کہ مجھے فلاں سے محبت ہے، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اس کو بتایا؟ اس نے کہا نہیں، فرمایا جاؤ اس کو بتاؤ۔ تو اگر آپ کو کسی انسان سے محبت ہے، اپنے بچوں سے محبت ہے، پیرنٹ سے محبت ہے، تو اس کا اظہار کرنا چاہیے کسی طریقے سے، چاہے زبان حال سے یا زبان قال سے۔ قال کا مطلب ہوتا ہے کہہ کے، اور حال کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے جسچر، اپنے ایکشن، اپنے عمل، اپنے معاملے، اپنے رویے کے ساتھ کہ ظاہر ہو وہ محبت۔ تو اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر وہ کس چیز سے ظاہر ہو رہی ہے؟ نہ ہم سنت کی پیروی کریں، نہ ہم درود شریف پڑھیں، نہ ان کے طریقے پسند کریں، اس کے مقابلے میں ہم دوسروں کے ایٹیکیٹس اور ان کے دیے ہوئے مینرز اور ان چیزوں کو زیادہ امپورٹنس دیں، اور ہم کسی اور کلچر کو ڈپکٹ کریں، تو پھر محبت تو اسی کلچر سے ہے نا جس کا ہم اظہار کر رہے ہیں اپنے عمل سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے تو پھر سنت کی پیروی بھی کرنی ہوگی اور درود بھی پڑھنا ہوگا۔ میں یہ سوچ رہی تھی درود جب پڑھا تو دل کے اندر جذب اور کیفیت آپ سے محبت جو آ رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے
کہ اللہ تعالیٰ جو کام خود کرتے ہیں اور وہ فرشتوں کو کرنے کو کہتے ہیں، اور اس کے اندر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم بھی شامل ہو جاؤ اس کے اندر، تو کتنا بڑا ایک اعزاز ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اور وہ اتنے خوبصورت الفاظ کی صورت میں ہمیں سکھایا، اور ہم اسے پڑھتے ہیں اور پھر درجے بلند ہوتے ہیں، ثواب اور وہ سب چیزیں الگ بات ہے، لیکن اس سے مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی پڑھتے ہوئے۔ الحمدللہ۔ میں ایک اور بات سوچ رہی تھی، کل بھی اس پہ بہت غور کر رہی تھی کہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب سیرہ کو اسٹڈی کریں اور سنہ کو بھی اسٹڈی کیا کریں اور امپلیمنٹ کیا کریں جو بھی ہم کر سکتے ہیں اپنے حالات کے مطابق، کیونکہ یہ کر کے ہم زیادہ قریب ہو سکتے ہیں، سنہ کے قریب ہو کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو سکتے ہیں، اور تبھی ہم دین کا کوئی بہترین کام کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ الحمدللہ، کتنی پیاری آج کی ہم نے باتیں سنی درود کے حوالے سے اور سلام کے حوالے سے۔ تو چلیں آج کا ہم ڈسکشن شروع کرتے ہیں اور پھر آپ سے بھی کچھ ریفلیکشنز لیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہمارا طریقہ ہے کہ ہم سب سے پہلے کوئی نہ کوئی سوال پوچھتے ہیں، تو ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ لغت میں صلاۃ کے کیا معنی ہیں؟ 3 معنی بتائے گئے تھے، آپ بتائیے۔ عالیہ اکبر، آپ بتانا چاہیں اگر قاموس کے مطابق جو بتائے تھے استاذہ نے۔ اس میں صلاۃ کے معنی جو ہیں وہ درود بھیجنے کے ہیں۔ نہیں، درود کو تو کہا جاتا ہے نا صلاۃ کے معنی، لیکن ڈکشنری پوچھیے۔ ڈکشنری میننگ نماز کے ہیں، دعا کے، نماز کے۔ نماز نہیں، دعا۔ ٹھیک ہے، ایک معنی آپ نے دیا لیا، دعا۔ جی میں بتاؤں آپ کو؟ جنہوں نے پہلے ہینڈ ریز کری پلیز اپنا، اس کے بغیر بات نہیں کریں۔ جی شبانہ، آپ 2 معنی بتائیں۔ جی، جو مجھے یاد آ رہا ہے صلاۃ کے معنی، ایک تو یہی درود بتائے تھے، اور دوسرے دعا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ ٹھیک ہے، دعا ہو گیا، دعا، رحمت، صلاۃ اور خیر بھی کہا تھا۔ دعا ہو گیا، دوسرا رحمت ہو گیا، تیسرا معنی میں بتاؤں میں مجلس کا ادب ذکر خیر وسلم کی کے حوالے سے مجلس ہے، آپ کے ذکر کے حوالے سے، تو جب میں جس کا نام لوں وہ بتائیں۔ نگین آپ بتائیں۔ جی تیسرا بتائیے۔ ذکر خیر، ایک رحمت، ایک ذکر خیر اور تیسری دعا۔ ٹھیک ہے، احسنتی، آپ تینوں نے جو جواب دیا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ صلاۃ کے لفظی معنی ڈکشنری میننگ کی ہم بات کر رہے تھے، اس لیے ہم نے خصوصی طور پر ڈکشنری کا پوچھا تھا کہ لغت میں صلاۃ کے معنی ہے رحمت، ذکر خیر اور دعا۔ اسی لیے پھر مختلف معنوں میں وہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ جو آیت کے اندر ہے نا، وہ پھر فرشتوں کے حوالے سے اور طریقے سے ہے، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اور طریقے سے ہے، اور جو بندوں کے حوالے سے وہ اور طریقے سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو نیچے قاموس کے معنی بھی موجود ہیں۔ سیکنڈ سوال دیکھتے ہیں ہم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اب یہاں پر اللہ اور ملائکہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجنا، یعنی درود بھیجنا جو ہے، صلاۃ بھیجنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہاں درود کے معنی نہیں لیں گے، ہم صلاۃ کے ہی لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے صلاۃ بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بڑا اہم ہے جاننا۔ فرحت مسعود، آپ بتائیں گی؟ جی، اس لیے امت کے لیے آپ نے حکم دیا ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں، آپ اس کی یہ حضور پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعظیم کرنا ہے۔ نہیں، یہ معنی نہیں ہے، امت کے لیے نہیں بات ہو رہی یہاں۔ یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ صلاۃ بھیجتے ہیں، تو اس کا کیا معنی ہے؟ شہلا سراج، آپ فرد آپ سنیے، ہو سکتا ہے کوئی اور ساتھی بتائے۔ کون بتا سکتا ہے؟ اپنا نام لیں، کیونکہ یہ بڑا اہم ہے جاننا۔ قندیل۔ جی میں شہناز بتاؤں؟ شہناز آپ بتائیے، قندیل نے پہلے کہا، بتائیے۔ قندیل بتائے؟ جی قندیل۔ جی، اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، اپنے فرشتوں میں مالا اعلیٰ کے سامنے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راضی ہیں، اور اللہ کی رحمت اور رضامندی کی ہے۔ بارک اللہ فیک۔ بس ایک لفظ کا یہاں کریکشن کر لیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا نہیں بیان کرتے، مدح و ثنا بیان کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے کل پڑھا تھا نا کہ حمد تو وہ تعریف ہے جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے، یعنی مخصوص یہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کو پھر اسی کے لیے کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے سمجھنا کہ اللہ کے صلاح بھیجنے کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اور یہ کہ اللہ آپ سے راضی ہے اور اللہ کی رحمت اور رضامندی، ٹھیک ہے، گڈ۔ اب سیکنڈ نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں۔ اسی آیت میں بات ہے کہ فرشتے صلوات بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جی میں بتاؤں، میں فرشتوں کے صلوات بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ مہرین آپ بتائیے۔ جی اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرشتے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور بلندی اور درجات کی دعا کرتے ہیں ان کے لیے۔ ٹھیک ہے، گڈ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مغفرت اور استغفار کی دعا کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ بھی تعریف کرتے ہیں، اللہ بھی تعریف کرتے ہیں اور فرشتے بھی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں تو فرشتے تو کرتے ہی کرتے ہیں تعریف، ٹھیک ہے۔ یہ بھی بہت اہم ہے سمجھنا۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے جیسے بندوں کی طرف، یعنی جو اہل ایمان، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس اہل ایمان میں ہی ہمیشہ لکھ لے کہ اہل ایمان کے صلوات بھیجنے کا کیا مطلب ہے۔ کون بتائے گا یہ؟ کون بتا سکتے؟ طاہرہ یا جی طاہرہ، چلے آپ بتائیں۔ ایک آپ کے حکم کی تعمیل میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی تعمیل میں صلوات بھیجنا ہوتا ہے، آپ کی لائی ہوئی شریعت کی تصدیق کرنا ہے، اور آپ کی سنت کا اتباع کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، گڈ۔ اور آپ کے لیے دعا کرنا ہے، یہ بھی اس میں آ جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ لوگوں نے جو بھی جواب دے رہے ہیں ماشاءاللہ بالکل درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے لیے کیا ہے کہ آپ کے لیے دعا کرنا۔ جب ہم درود پڑھتے ہیں نا تو ہم، اور جب درود و سلام پڑھتے ہیں تو گویا ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کے حکم کی تعظیم کرتے ہیں، آپ کی لائی ہوئی شریعت کی تصدیق کرتے ہیں، اور آپ کا اتباع کرنے کا عہد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، اب ہم نیکسٹ سوال پہ آتے ہیں۔ نیکسٹ سوال ہمارا یہ ہے، اور اس کو آپ چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں، ہمارے ساتھی کیونکہ چیٹ میں بھی بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ وہاں پہ آپ لکھیے میرا سوال، اور یہاں میں پوچھتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کیا احسانات ہیں؟ شہلا سراج آپ بتائیں گی کوئی احسانات؟ کوئی 2 یا 3 بتا دیں۔ شہلا سراج، شہلا کا ابھی تک مائک نہیں کھلا۔ عظما آپ بتائیے۔ عظما، عاکفہ، سنم، کسی کا بھی مائک پہلے کھل جائے۔ جی باجی، نبی صلی جی اللہ علیہ وسلم کے آپ کہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر ایک تو یہ احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں دین عطا کیا، اور دوسرا یہ کہ جو ہمارے لیے دعائیں کی، بخشش کی، اور اس کے بعد اپنی امت کے لیے وہ بہت فکر مند رہے۔ جیسے اساتذہ نے بتایا کہ ہمارے ماں باپ بھی اتنے ہماری آخرت کے لیے فکر مند نہیں تھے جتنے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے فکر مند ہیں۔ امت کے لیے فکر مند رہنا، امت کے لیے دعائیں کرنا، دین عطا کیا، دین تو اللہ نے عطا کیا، ہم تک ہم تک پہنچایا، سکھایا ہمیں۔ احسنتی، ماشاءاللہ۔ سنم آپ کہیے، آپ نے بھی مائک کھولا تھا۔ میں بتاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دین پہنچایا، اس کلام کو پہنچایا، اور ہمارے لیے دعائیں کی اور بخشش کی، اور ہمارے لیے خیر خواہ رہے اور فکر مند بھی رہے، اور ٹھیک ہے۔ اچھا، کیا میں ایک چیز ایڈ کر سکتی ہوں؟ کیجیے ایڈ۔ کہ قیامت کے روز وہ ہماری شفاعت کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کے حضور، اور اپنی خاص دعا جو انہوں نے قیامت اور بھی مانگ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی امت کی شفاعت کی، یہ بھی آپ پر احسان ہے۔ انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، ہمارے لیے مانگا۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، ماشاءاللہ۔ تو دیکھیں جناب، یہ کتنے سارے احسانات ہیں ہمارے لیے۔ وہ روتے رہے، ہماری دعا کی کہ امت پر تخفیف کی جائے، یہ بھی دعائیں کی کہ میری امت کو مشقت میں نہ ڈالنا، شدید حرص رکھتے تھے ہمارے لیے۔ تو ہمیں بھی پھر کوئی تو جواب میں کچھ کرنا ہے نا، تو آپ کا اتباع کرنا اور آپ پہ کثرت سے درود بھیجنا، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جناب، اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے، اچھا میں دیکھتی ہوں کہ چیٹ میں میرے ساتھیوں نے کیا لکھا ہے۔
ماشاءاللہ ٹھیک ہے. چیٹ میں ماشاءاللہ بہت ایکٹیولی ساتھیوں نے بہت سی چیزیں لکھی ہیں. ٹھیک, اب نیکسٹ سوال کی طرف آتے ہیں. یہ بھی آپ چیٹ میں آنسر کر سکتے ہیں اور میں کچھ ساتھیوں سے پوچھوں گی بھی. درود کے فائدے بتائیے. مائک کھولے جی, جنہوں نے تک جواب نہیں دیے وہ مائک کھولیں. افشاں میں بتاؤں. اشفاق افشاں بتائیے. مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی افشاں, کی آواز نہیں آ رہی. ناہید آپ بتائیں. بہت فوائد ہیں کہ ایک دفعہ درود بھیجنے سے 10 دفعہ رحمتیں ملتی ہیں, اور اس کے علاوہ 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, درجات بلند ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا فوری حصول, برکتیں ملتی ہیں, جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں, اس کی زبان پہ درود شریف جاری فرما دیتے ہیں. پھر ایک انسان جو درود پڑھتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا مستحق بھی ہو جاتا ہے, اور اس کے علاوہ وبائی امراض دور کرنے کا بھی ذریعہ ہے, اور انسان کی ذات, عمل وغیرہ اس کے اندر بھی برکت نظر آتی ہے جو درود شریف پڑھتے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درود فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے. ماشاءاللہ بارک اللہ فیک, بہت اچھی بات. بالکل جناب, یہی فائدے ہیں, اور پھر بہت سے اور بھی فائدے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہے جو بھی لکھ لے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں. اچھا جناب, اب آپ دیکھیں کہ ہم جنرل لیتے ہیں آپ سے کہ آج کے سیشن میں آپ کو کس بات نے سب سے زیادہ متاثر کیا. ہو سکتا ہے کوئی بات آپ کے لیے بالکل نہیں ہو, کسی بات نے بہت متاثر کیا ہو, وہ آپ بتانا چاہیں تو. میں کچھ ساتھی جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ان کو موقع دیتی ہوں. خالدہ خانم آپ کہیے کس بات نے سب سے زیادہ متاثر کیا. کمل جی السلام علیکم. میں بتاؤں. جی خالدہ کہیے. مجھے جس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لوگ موجود تھے ان کے لیے تو وہ دعا کیا ہی کرتے تھے, اور ان کی درجات کی بلندی کے لیے کوشاں تھے, یعنی ان دا سینس کہ ان کو اس کے لیے گائیڈنس مل رہی تھی. لیکن بعد میں آنے والی امتیوں سے بھی ان کی محبت کا اظہار جو ہے یہ مجھے آج پہلی دفعہ معلوم ہوا. ایک کاش میں اپنے بھائیوں سے مل پاتا. تو بھائی کون ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں اور بن دیکھے ایمان لائے. یعنی آپ بعد والوں سے بھی, بعد والوں کے لیے بھی آپ ان کے لیے بھی آپ نے دعائیں کی, اور وہ ان میں ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں. بالکل. کمل آپ کہیے کس بات نے سب سے زیادہ متاثر کیا. السلام علیکم. جی دوسری بات یہ کہ بالکل پہلی بات جو میں نے کہی بہت اچھی کہی, یہ سب سے زیادہ ہمارے لیے غور طلب بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی مقبول دعا ہم جیسے گناہ گار لوگوں کے لیے سنبھال کے رکھی روز قیامت شفاعت کے لیے, وہ بات ہمارے لیے بہت غور طلب ہے, اور اسی کو ہمیں ذہن میں رکھ کے اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بات بہت زیادہ آج کی ایسی تھی جو جس نے سوچنے پہ مجبور کیا اور متاثر بھی کیا. بالکل صحیح بات. فرحت عمران آپ کہیے. جی السلام علیکم باجی. مجھے یہ درود شریف کے جو احسانات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پڑھنے سے ہمیں احسانات ملتے ہیں نا, انہوں نے جو ہم پہ کیے ہیں وہ سمجھ میں آئی. یہ بات دوسری یہ کہ درود پڑھنے کے بعد جو ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں ہمارے پر آنے کرتی ہیں. حضرت آپ کی آواز بالکل غائب ہو گئی ہے. مجھے لگتا ہے اسپیکر آپ یا تو آن کرتے ہیں اس وجہ سے. اسپیکر تو آن کرتے ہیں لیکن آپ بعض اوقات وہ مائک تو آن کرتے ہیں لیکن اسپیکر بھی آن. جی ٹھیک ہے فرحت آپ کی آواز مجھے آ گئی الحمدللہ, میں سمجھ گیا آپ کی. خیر کثیر. ارم جاوید آپ کہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام. اس بات نے سب سے زیادہ وہ کیا, پہلے بھی پتہ چلی تھی یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت پیاری زوجہ کو جو ام المومنین کو جو دعا دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو,
وہ ہمارے لیے وہ روز کرتے تھے. آواز آ رہی ہے بہت. یہ ہم نے قرآن کی آیت میں بھی دیکھا کہ آپ نے سجدوں میں بھی دعائیں کی. بالکل جی وہ ہمارے لیے روزانہ وہ دعا کرتے تھے مغفرت کی. بہت ہی نئی میرا خیال ہے کئی لوگوں کے لیے ہوگی. اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے. ٹھیک ہے صدف جہان آپ کہیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے سب سے اہم بات آج پہلی بار یہ بات پتہ چلی کہ جیسے وبائی بیماری سے حفاظت ہوتی ہے، تو جیسے ابھی 2 سال پہلے جو وبائی بیماری پھیلی تھی، ہم لوگ ہر طرح کی احتیاط کر رہے تھے، لیکن اگر یہ بات پتہ ہوتی تو ہر کوئی اس چیز پر عمل کرتا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتا. رحمت آتی ہے نا اللہ کی، اور جب اللہ کی رحمت انسان سے مشکلات دور ہوتی ہیں. تو ابھی بھی اگر کبھی بیماری ہو، کچھ ہو، کوئی پریشانی ہو، مصیبت ہو، تو درود پڑھنا شروع کرے. اللہ تعالیٰ اپنی رحم و کرم کرے اور ہماری مشکلات فرمائے. اور کو بھی بتا سکتے ہیں نا، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہمیں بتائیں ہم کیا کریں، تو کیا آپ کثرت سے درود پڑھا کریں، اللہ کی رحمت آئے گی انشاءاللہ. تہنیت انجم، بس لاسٹ کمنٹ لوں گی میں، آپ فرمائیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہ بات اچھی مطلب وہ لگی کہ ہمیں درود پڑھنے سے پیارے نبی سے محبت کا اظہار مطلب ایک اس طرح کا ایک اظہار ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. یہ ایک طریقہ ہے، کیونکہ ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں نا لوگوں کو خوش کرنے کے طریقے، تو پیارے نبی سے مطلب ان سے محبت کا اظہار کرنے کا طریقہ. تو یہ بات کے درود شریف. بالکل بالکل ٹھیک ہے جی. جی میں بتاؤں شناز، بس ایک بات بتا دی تھی جو مجھے یہ بالکل بہت اچھی بات لگی کہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ باوضو ہو کر نماز، یہ ہمیں درود شریف ضرور پڑھنا ہے، تو ہم نہیں پڑھتے، بعض دفعہ ہمیں موقع بھی ملتے ہیں، لیکن یہ اتنی اچھی بات ہے کہ ہم کچن میں کام کر رہے ہیں یا ہمارے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے تو ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں. یہ بہت اچھی بات مجھے لگی کہ کسی طرح ہمارے لیے لیٹے بیٹھے اٹھے سب طرح پڑھ سکتے. بالکل کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں اور درود بھی پڑھ سکتے ہیں. چلیں جی آج کے سوال کی طرف آئیں. بہت اہم سوال ہے جو کہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور کئی بار آیا ہمارے پاس. اس کا ایک ورژن ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. سوال ہے کہ میں نے کسی ضرورت مند کو کچھ رقم مدد کے لیے دی تھی، اس لاکھوں میں بھی ہو سکتی ہے، ہزاروں میں بھی ہو سکتی ہے، سینکڑوں میں بھی ہو سکتی ہے. کچھ رقم مدد کے لیے تھی، اب مجھے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. کیا میں اس دی گئی رقم کو زکوٰۃ شمار کر سکتی ہوں جبکہ رقم دیتے ہوئے میری نیت زکوٰۃ کی نہیں تھی؟ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بہت اہم نقطہ یاد رکھیں، کیے جا چکے کام کی نیت تبدیل نہیں ہو سکتی. نیت کب کی جاتی ہے؟ جب وہ کام کرنا ہوتا ہے. آپ نے کسی کو کوئی پیسہ دینا ہے، کوئی چیز دینی ہے، اس وقت آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ آپ زکوٰۃ ادا سے دے رہے ہیں یا صدقہ ویسے ہی کر رہے ہیں. اب دینے کے بعد میں خیال آیا کہ اوہو اس کو تو زکوٰۃ میں ہی لکھ لیتی، میں صدقے کے لیے تو نہیں نکالا جا رہا، چلو زکوٰۃ میں لکھ دیتی ہوں اس کو. نہیں، کیونکہ اب وہ کام ہو چکا اور کیے جا چکے کام کی نیت تبدیل نہیں ہو سکتی. یہ بات یاد رکھیں، ایک اصول ہے اور اس اصول کے تحت سب چیزوں کو لے کے چلیں. نیکسٹ سوال دیکھیے، کیا سجدے میں قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر سجدے میں قرآنی دعائیں پڑھنے کا مقصد دعا ہو نہ کہ تلاوت قرآن تو کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتے ہیں. وہی بات ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی. تو اب اگر دعا سمجھ کر سجدے میں پڑھ رہے ہیں اور وہ قرآنی دعا ہے، مثلا آپ پڑھ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو آپ دعا مانگ رہے ہیں نا، آپ تلاوت قرآن تو نہیں کر رہے. تو دعا سمجھ کر پڑھی جائے اگر سجدے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن تلاوت قرآن کے طور پر نہیں پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اب آپ آتے ہیں ہم ہوم ورک کی طرف. لفظی ترجمہ یاد کیجئے. ہم نے پچھلی سورۃ البقرہ کی آیت 3 دن آپ سے سنی، اب ہم نیکسٹ آیت دیتے ہیں آپ کو. یہ ہے سورۃ الاحزاب کی آیت 56. انشاءاللہ اس کا لفظی ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے اور ہم کل کی کلاس میں آپ سے، کل کے سیشن میں اس کا لفظی ترجمہ کچھ جو ساتھی سنانا چاہیں گے ان سے سنیں گے. دوسرا لفظی ترجمہ یاد کیجئے، یہ درود کے
جو یہ پارٹ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کا بھی لفظی ترجمہ یاد کیجئے، کیونکہ صلی کا مطلب بہت سے لوگوں کو نہیں آتا، تو آپ نے خود بھی یاد کرنا ہے اور لوگوں کو بھی سکھانا ہے۔ یہ دونوں لفظی ترجمے آج اپنے گھر میں شیئر کریں اور لوگوں کو سنائیں، ڈائننگ ٹیبل میں پوچھیں چلیے درود پڑھ کے آغاز کرتے ہیں اور ذرا درود کا معنی تو بتائیے، ٹھیک ہے؟ یا کسی اور موقع پہ بھی پوچھ سکتے ہیں، اپنی کلاسز میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اگر آپ کہیں دورہ قرآن کرا رہے ہیں یا اور کوئی کلاسز لے رہے ہیں تو ان میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہوم ورک ہے آپ کا کہ یہ جو مختلف ورژن ہے درود کے، یہ ہم نے آپ سے شیئر کیے ہیں، دکھاتے جائیں جی، یہ سارے درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجیے اور لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور سکھائیے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو ان کا نہیں معلوم، وہ صرف ایک ہی درود سمجھتے ہیں اور بہت سے ایسے درود مانگ رہے ہوتے ہیں جو کہ مسنون نہیں ہے، اور اپنے بعض اوقات عقیدے کی بھی خرابی ہوتی ہے، شرکی الفاظ ہوتے ہیں، تو ہم وہ سیکھیں جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا، کیونکہ اس سے بڑھ کر کسی چیز میں ثواب نہیں ہے۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے کہ ان کی سکھائی ہوئی باتوں کو آگے پھیلایا جائے اور خود بھی سیکھا جائے۔ درود السلام کا یہ پیمفلیٹ ہے، یہ لیفلیٹ ہے، یہ ہمارے سیلز آفس میں بھی اویلیبل ہے، ویب سائٹ پہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، اس کو منگوائیے، پھیلائیے، بتائیے۔ اور رمضان اس لحاظ سے بڑا آئیڈیل موقع کہ بڑے لوگ ایک دوسرے کو تحفے تحائف دے رہے ہوتے ہیں، عید پہ بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ افطاریاں جاری ہوتی ہیں، کوئی سحری دے رہے ہوتے ہیں کسی کو، تو آپ ساتھ ساتھ جہاں جسمانی غذا کا اہتمام کریں وہاں روحانی کا بھی کریں، اور کچھ ایسی چیزیں تحفتاً ساتھ ٹرے میں رکھ کے یہ بھی بھیج سکتے ہیں۔ پھر یہ حدیث جو ہے درود کے حوالے سے، یہ حدیث دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ آپ پر درود بھیجنے کے حوالے سے، تو کثرت سے درود پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ اسی طرح یہ دوسری حدیث ہے، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے کثرت سے درود پڑھیے۔ اور تیسری حدیث جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی ہے، اس کو بھی آگے بتائیے، پھیلائیے، اور احسانات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد کرتے ہوئے کثرت سے درود پڑھیے۔ تو آج کا ہوم ورک ہے درود پڑھیے اور پڑھائیے اور پھیلائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ لیٹس کم ٹو دا پول ٹائم۔ دیکھتے ہیں جی اس میں آج کیا ہے ہمارے لیے، سوالات دیکھتے ہیں ہم۔ پہلا سوال جو ہے ہمارا وہ ہے دعا سے پہلے درود پڑھنے کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ اگر دعا کا سارا حصہ درود کے لیے مقرر کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا آپشن ہے کوئی اور دعا مانگی ہی نہ جائے، دوسرا ہے دعا میں زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں، اور تیسرا آپشن ہے کوئی اور دعا مانگ بھی لی تو قبول نہیں ہوگی۔ اس میں صحیح جواب کو کلک کریں اور سوال 2 پر آئیں۔ بغیر وضو کے یا بغیر سر پر دوپٹہ اوڑھے درود پڑھنا، پہلا آپشن ہے جائز ہے، دوسرا آپشن ہے جائز نہیں ہے۔ سوال 3 ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اس کا ترجمہ ہے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے ڈیش تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یعنی اگر تم اللہ سے مغفرت چاہتے ہو، یا اللہ سے دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو، یا اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ تو یہ درست جواب 3 میں نے آپ کو بتایا، ان میں سے یعنی 3 جواب بتایا، ان میں سے کوئی ایک ہی جواب درست ہے، اس کو کلک کریں آیت کے ترجمے کے مطابق۔ سوال 4 دیکھیے، ملائ الاعلیٰ سے مراد بلند قدر یعنی مقرب ڈیش کی مجلس ہے۔ پہلا آپشن ہے روحوں کی، دوسرا آپشن ہے نبیوں کی، اور تیسرا آپشن ہے فرشتوں کی۔ درست جواب پر مارک کریں اور سوال 5 کی طرف آئیں۔ فرشتوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے مراد آپ کے لیے ڈیش کی دعا ہے، مغفرت، رحمت اور بلند درجات، یہ پہلا آپشن ہے۔ سیکنڈ ہے دنیاوی مال، اور تیسرا ہے حکومت اور نبوت۔ صحیح جواب کو کلک کر کے سوال 6 کی طرف آئیں۔ التسلیم کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا آپشن ہے پر خیر و برکات ہو، دوسرا آپشن ہے تکالیف اور آفتوں سے محفوظ رہیں، تیسرا ہے نقائص سے پاک رہیں، اور چوتھا ہے اوپر بیان کیے گئے تمام معنی اس میں شامل ہیں۔ تو درست جواب کلک کریں، سوال 7 کی طرف آئیں۔ نماز کے اندر درود پڑھنا ڈیش ہے اور اس کے بغیر نماز ڈیش ہے۔ درست جواب ایک ہو سکتا ہے واجب اور ناقص، اور دوسرا ہو سکتا ہے مستحب اور نامکمل۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون سا اس میں سے آپشن درست ہے، اس کو کلک کریں اور آگے چلیں۔ سوال 8 دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجنے کا مطلب ہے
کہ اللہ تعالیٰ، پہلا آپشن ہے فرشتوں کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا اور تعریف کرتا ہے، آپ سے راضی اور آپ پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور دوسرا آپشن ہے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگتے ہیں اور ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ درست جواب پر کلک کریں، سوال 9 کی طرف آئیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء پر بھی درود پڑھا جا سکتا ہے؟ ان کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا سکتا ہے؟ کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ پہلا آپشن ہے جی ہاں اور دوسرا آپشن ہے جی نہیں۔ درست جواب مارک کریں، سوال 10 کی طرف آئیں۔ کیا اپنی بیٹی کی شادی کے لیے اپنی زکوٰۃ کا مال لگایا جا سکتا ہے؟ پہلا آپشن ہے جی ہاں، اس لیے کہ بیٹی کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور دوسرا آپشن ہے جی نہیں، بیٹی کا نان نفقہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو جناب یہاں تک کیا ہے، ہم سوالات 25% سے زیادہ لوگوں نے ابھی جواب دیا، تو میں کوئی ایک آدھ کمنٹ لے لیتی ہوں۔ اگر کسی نے سبمٹ کر دیا اور وہ کوئی بات کرنا چاہے کہ ان سیشن سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا آج کے سیشن سے فائدہ ہوا، تو آپ اپنا مائک کھول سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں۔ عالیہ اکبر کہیے۔ عائشہ، جس کا مائک پہلے کھل جائے۔ ممتاز، منتظر، جس کا مائک پہلے کھل جائے آپ بات کریں مائک کھول کر۔ کسی کا بھی مائک نہیں کھل رہا پہلے، چلیں جی جی عالیہ، السلام علیکم باجی۔ عالیہ کہیے۔ باجی میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی۔ بہت سال پہلے ہمارے یہاں پر کچھ سڑکیں وغیرہ بن رہی تھی، فلائی اوورز اور انڈر پاس وغیرہ، تو اس کے لیے بہت زیادہ دقت ہوتی تھی۔ صبح کا ٹائم سب کو پتہ ہے، جو جن کے بچے اسکول جاتے ہیں کتنا شارٹ ہوتا ہے، تو اس ٹائم پر، اور مجھے 3 بچوں کو 3 الگ الگ برانچز میں ڈراپ کرنا ہوتا تھا، تو اس وقت مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان تنگ راستوں سے جو انہوں نے الگ راستے بنائے ہوئے تھے جانے کے لیے، کہ اگر مین راستے بند ہیں، تو اس وقت مجھے صرف ایک چیز سمجھ میں آتی تھی، اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں جب درود شریف پڑھنا شروع کرتی تھی اور میں بچوں کو کہتی تھی چلو درود شریف پڑھو، کیونکہ وہاں ٹریفک جام ہوتی تھی اور ٹریفک سگنلز بند ہوتے تھے، تو میں ان کو کہتی تھی درود شریف پڑھو، کیونکہ انہیں بھی پتا ہوتا تھا انہیں وقت پہ اسکول پہنچنا ہے۔ تو ہم سب درود شریف پڑھتے تھے اور ایونچولی سب کے لیے ہی وہ راستہ کھل جاتا تھا، اور یہ ہماری ڈیلی کی پریکٹس تھی۔ تب سے میرا اتنا اس کے اوپر اتنا زیادہ وہ ہو گیا ہے، اور بچوں کو اگر آپ نے کوئی چیز ڈیولپ کروانی ہے نا، اسپیشلی جب ان کی وہ ایج ہوتی ہے ٹینڈر ایج، بڑے ہو کے وہ اپنی اپنی سوچ رکھتے ہیں، لیکن اس وقت ان کو ایک چیز سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور ایک اور بات، جب آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو اور آپ بہت پریشان ہو اور آپ کو یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہو کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے کسی چیز کے بارے میں سوچنا کیسے ہے، سب کچھ شٹ ڈاؤن کر کے صرف درود شریف پڑھیں، بہت فائدہ دیتا ہے۔ آپ کا پرسنل ایکسپیرینس ہے، آپ کا ایمان ہے، توکل ہے، یقین ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے اور ہم سب کو یہ یقین اور ایمان اور توکل عطا فرمائے۔ عالیہ، آپ اگر ہمیں یہ لکھ کر بھیجیں تو ہم آپ کے اور ساتھ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، اسی طرح جس طرح آپ نے یہ اپنا تجربہ بتایا، واقعہ بتایا۔ پرسنل اسٹوریز بہت فائدہ دیتی ہیں، اگر آپ کوئی چیزیں شیئر کرنا چاہیں تو آپ ہمارے ساتھ لکھ کر اردو یا انگلش میں شیئر کریں۔ ایک ساتھی نے ہماری شیئر کیا تھا، انشاءاللہ آج ہم گروپ میں اسے شیئر کریں گے۔ اب ہم واپس آتے ہیں اپنے کوئز کے آنسرز کی طرف، اور ماشاءاللہ 72% نے کمپلیٹ کر لیا ہے، تو لیٹس سی what are the correct answers۔ نمبر 1، پہلا، اگر دعا کا سارا حصہ درود کے لیے مقرر کر لیا جائے تو اس کا مطلب ہے، درست جواب ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں، اس کا یہ مطلب ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی اور دعا مانگی ہی نہ جائے، یہ بہت غلط خیال ہوگا، کیونکہ 15% نے جو جواب دیا وہ اسے کریکٹ کر لیں، اور 3% نے کہا کوئی دعا بھی مانگ لی تو قبول نہیں ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہے، اللہ جب چاہے جو دعا قبول کر لے۔ اور ایک خصوصی طور پہ ہم نے سوال اس لیے ڈالا کہ بعض اوقات یہ جب حدیث پڑھی جاتی ہے یا بتائی جاتی ہے، کسی نے مجھ سے شیئر کیا کہ جب سے انہوں نے یہ حدیث پڑھی انہوں نے دعائیں مانگنی چھوڑ دی ہیں۔ سبحان اللہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، دعائیں تو مانگیں لیکن درود کی کثرت کریں، بیسیکلی موٹیویشن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ سوال 2 دیکھیے، ماشاءاللہ 99% نے درست جواب دیا کہ بغیر وضو کے یا سر پہ دوپٹہ اوڑھے درود پڑھا جا سکتا ہے۔ 1% جس کو کریکٹ کر لیں کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ سوال 3 دیکھیں، باقی مائکس آف کر دیں کائنڈلی۔ باجی ایکسکیوز می، کوئی بھی اسکرین شو نہیں ہو رہی، ہمیں ہمارے آنسرز نہیں نظر آ رہے۔ کوئی بات نہیں، آپ صرف سن لیں میری بات، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ تو 3 ڈاٹ سائٹ پر ہیں، ان کو مارک کریں، وہاں پہ پول کا رزلٹ ہوگا، وہاں پر آپ مارک کر کے لے سکتے ہیں۔ آپ کی اسکرین پر سائٹ پہ 3 ڈاٹ ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کو مارک کریں، وہاں پہ پول کا رزلٹ ہے۔ اچھا جناب،
سوال 3 دیکھیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اس کا ترجمہ ہے اگر کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ 84% نے درست جواب دیا۔ اس کا درست جواب مغفرت چاہتے ہو یا دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو یہ نہیں تھا۔ تحبون اللہ، حب کا معنی ہوتا ہے محبت، ٹھیک ہے، اس کا روٹ جو ہے وہ اس کو دیکھیے۔ سوال 4 دیکھیں، ملأ الاعلیٰ سے مراد بلند قدر یعنی قریبی مقرب فرشتوں کی مجلس ہے۔ 92% نے درست جواب دیا، جبکہ 5% نے روحوں کا اور 4 نے نبیوں کا، جو کہ غلط جواب ہے۔ سوال 5 دیکھیے، فرشتوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے مراد آپ کے لیے مغفرت، رحمت اور بلند درجات کی دعا ہے۔ ماشاءاللہ 99% نے درست جواب دیا، 1% نے دنیاوی مال کہا، جو کہ غلط ہے۔ سوال 6 دیکھیں، تسلیم کا مطلب ہے اوپر بیان کیے گئے تمام معنی، یہی درست جواب تھا۔ 52% نے درست جواب دیا، 43% نے صرف خیر و برکات کو لیا، اور کچھ نے تکالیف اور آفتوں سے لیا، اسے محفوظ رہنے کی بات کی، کچھ نے نقائص سے بھاگ رہنے کی بات کی۔ تھوڑا سا ٹرکی من نے بنایا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ تینوں کی چیزوں کو سمجھیں گے یا نہیں۔ تو جناب تسلیم کا مطلب ہے کہ آپ پر خیر و برکات ہوں، آپ تکالیف اور آفتوں سے محفوظ رہیں، آپ نقائص سے پاک رہیں، سارے معنی اس کے اندر آتے ہیں۔ تو یہ ذرا سا سوال دوبارہ چیک کر لیجئے گا، اس کو دوبارہ سن لیجئے گا۔ سوال 7 دیکھیے، نماز کے اندر درود پڑھنا واجب ہے اور اس کے بغیر نماز ناقص ہے۔ سبحان اللہ، صرف 71% نے اس کا درست جواب دیا، جبکہ 29% نے کہا کہ درود پڑھنا مستحب ہے اور اس کے بغیر نماز نامکمل ہے۔ نامکمل والی بات تو ٹھیک ہے، لیکن مستحب والی بات ٹھیک نہیں۔ مستحب کا مطلب ہوتا ہے چاہے تو پڑھیں چاہے تو نہ پڑھیں، اور پسندیدہ ہے پڑھ لیں، ٹھیک ہے، پسندیدہ نہیں ہے، یہ واجب ہے، لازم ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ اگر بڑا، جیسے استاذہ نے ایکسپلین کیا تھا کہ اگر پورا درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی پڑھ لیں، لیکن لازم ہے یہ، تو کبھی نہ درود چھوڑیں تشہد میں تحیات کے بعد۔ سوال 8 دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجنے کا مطلب ہے، ماشاءاللہ 95% نے درست جواب دیا، اس کو آج ہم نے ڈسکشن میں بھی کیا تھا ڈسکس، لیکن غلط جواب اس کا جو تھا وہ 5% نے دیا، جو کہ کریکٹ کریں آپ۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگتے ہیں، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس سے دعا مانگے گا؟ وہ کس سے استغفار کرے گا؟ آپ سوچیں نا، وہ تو خود عطا کرنے والا ہے، وہ کس سے دعا مانگے گا؟ جو خود عطا کرے گا وہ کیا کسی اور سے دعا کرے گا؟ نہیں، تو غور کریں نا اس بات پر، اس نے تو خود اس بخشنا ہے، اس نے تو خود دعائیں قبول کرنی ہے، وہ کیوں دعا کرے گا؟ تو اس کا مطلب یہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ سے راضی ہونا اور آپ پر رحمت نازل فرمانا ہے۔ یہ تفسیر کے لحاظ سے بھی آپ کو چیز بہت فائدہ دے گی اس آیت کو سمجھنے میں۔ سوال 9 دیکھیے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء پہ بھی درود پڑھا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ سنت سے ثابت ہے۔ 83% نے درست جواب دیا۔ ہم نے حدیث بھی شیئر کی تھی، استاذہ نے پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے انبیاء پر صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھا۔ 17% نے کہا جی نہیں، وہ اس سوال کو جواب کو کریکٹ کر لیں۔ آپ نے دیکھا آج آپ کے کوئز پول میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو اصلاح طلب ہیں، اور ہمارے علم میں اس کا مطلب ناقص ہے، کمی ہے، ہمیں اس کو مزید پڑھنا ہے نا، یہی مقصد ہے سارا کچھ پڑھنے کا۔ اور جن لوگوں نے کوئز پولز کو مس کیا ہے، آپ انہیں بھی کہیں کہ وہ اس کو دوبارہ سے دیکھیں۔ آخری سوال دیکھیں، کیا اپنی بیٹی کی شادی کے لیے اپنی زکوٰۃ کا مال لگایا جا سکتا ہے؟ جی نہیں، یہی اس کا درست جواب ہے۔ 89% نے درست جواب دیا۔ بیٹی کا نان نفقہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور جن کی ذمہ داری ہوتی ہے نا، ان کے یہ ایک اصول یاد رکھ لیں، جن کی کفالت کی ذمہ داری ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ بچوں کی کفالت کی ذمہ داری ماں باپ پر ہے، لہٰذا ماں باپ اپنے بچوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بچوں پر ماں باپ کی کفالت کی ذمہ داری ہے، یعنی ان کی ٹیک کیئر کی ذمہ داری ہے، تو بچے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن بہن بھائی ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیونکہ ان پر ذمہ داری نہیں ہے ایک دوسرے کی کفالت کی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اصول یاد رکھیں، یہ اصول آپ کو بہت فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ مجھے امید ہے آج کے کوئی اسپول سے آپ نے کئی نئی باتیں سیکھی ہوں گی اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ یہ دوسروں کو بھی بتا سکتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کوئز کا لنک گروپ میں شیئر کرتے ہیں، الہدیٰ کراچی کی فیس بک پہ یہ سب کچھ اپلوڈڈ ہے، آپ وہاں سے بھی سن سکتے ہیں۔ بارک اللہ فی علمکن، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.